اور ان کے مسند نشین حضرت پیر ذوالفقار بندی صاحب دامت برکات ہوں دارالعلوم تشریف لائے. میری خود اکثر خواہش تھی کہ حضرت کو زحمت دی جائے تو حضرت کا یہ پہلا دورہ تھا اور قید بسر میں بھی بہت کم آنا ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی آمد دارالعلوم کے مبارک فرمائے. ان کی آمد ایک نئی بات نہیں ہے. حضرت جس سلسلے سے وابستہ ہے اس سلسلے سے دارالعلوم حقانیہ پہلے دن سے وابستہ رہا. اس سلسلے کے جو عظیم مرشد تھے حضرت قبلہ مولانا عبدالمالک رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کا دارالعلوم حقانیہ سے ایک نہایت گہرا عقیدت کا تعلق. میرے خیال پورے پاکستان میں وہ تعلق اور محبت اور وہ کسی جگہ نہیں تھی جو دارالعلوم حقانیہ اور حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. حضرت یہاں تشریف لا دیتے اور ہفتوں یہاں رہتے. پورے صوبے کا علماء کا میلہ لگتا تھا اور حضرت ایسے واحد پیر تھے جس کا حلقہ ارادت علماء اور مشائخ ہوتے ہیں. پیروں کے تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ عالم کسی کا مرید نہیں ہوتا. اور یہ مشائخ اور علماء اور محدثین اس وقت کے حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب پورے بڑے بڑے اکابر جو آپ کے وہ حضرت سے وابستہ تھے. ان کا مذہب علماء کا ہوتا ہے اور اس وقت بدقسمتی سے وہ کیفیت نہیں رہی مدارس. میں سمجھتا ہوں کہ حضرات اکابر کو اس میدان میں مدارس کو زیادہ توجہ دینی ہے. تلاوت آیات اور تعلیمی کتاب اساتذہ پیغمبر کا ایک بڑا مقصد گزرتی تزکیہ نفوس کا تصوف سلوک اور تزکیہ اس کا سلسلہ مدارس میں کم ہوتا جا رہا ہے جو بڑی بدقسمتی ہے. تو حضور اکرم کے مناسب ثلاثے ہوتے تعلیم اور تلاوت کتاب کے ساتھ تزکیہ بھی ہوتا ہے. حضرت مولانا عبدالمالک رحمہ اللہ خصوصی توجہ ڈال دیتے ہیں. ان کا مقام تقویٰ کا بہت بڑا تھا. صحیح آ رہی ہے. حضرت یہاں رہتے کے ساتھ میں نے بھی ادھر سے اس کے لیے خاص افراد کہ ان کے کھانے پینے کے مدرسے کے لیے میرے یہ بہت بڑے مقام پہ لوگ ان کا میں ان کا مرید ہوں حضرت فرماتے ہیں جی میں آپ کا مرید ہوں. دونوں پھرتے تھے دونوں شیخ اور مرید ایک دوسرے آگے بڑھتے تھے کہ میں ان میں سے نہیں کرتا. ان کے بچپن سے وہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ سالہ سال حضرت نے اس کو مستقبل بنایا. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر حضرت کی بات جو حضرت کے شیخ تھے اور ان سے کہنا بڑا فیض ہوتا ہے پورے عالم میں. ان کا بھی کوئی دیری نہ تعلق ہے. پہلے تو حضرت کے ساتھ آتے رہے تین چار خدمت میں وہی لگے رہے بڑی لڑکی ہاتھ لگی انتظامات سے پر. بعد میں حضرت خود اللہ نے بہت بڑے منصب پر بٹھایا. انہوں نے دارالعلوم حقانیہ کے ساتھ پوری تعلق استوار کیا. یہاں تک کہ میری جو سیاسی جدوجہد ہوتی شریعت کے نفاذ کے لیے حضرت نے سب کو فرمائی آخر وقت تک وفا وہ سارے جدوجہد میں شریک ہیں. نفاذ شریعت کے وہ مجھے بلائے استقبال ایک دفعہ میں پانی پانی ہو گیا باہر لائے. استقبال سے 3 منٹ باہر ہزاروں لوگوں کو صرف مشن سے تعلق
حفاظ شریعت الجدود جہاد افغانستان ان سارے امور میں حضرت آخر تک ہمارے اوپر دست شفقت رکھے. اس سلسلے کے ایک بڑے عظیم بزرگ تھے حضرت مولانا عبدالغفور عباسی صحابی مدنی رحمہ اللہ تعالی. ان کا بھی یہی تعلق رہا تھا حقانیت سے، سب سے گہرا اور گہرے کا. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے 3-4 ماہ مدینہ منورہ میں ان کے گھر میں رہنے کا شرف عطا فرمایا، ان کی مجلسوں میں شرکت کرتے، ہر مجلس میں حضرت والد صاحب اور دارالعلوم حقانیہ کا ذکر کرتے تھے. آج الحمدللہ اللہ کی شان ہے جس کو فضیلت دے دے. حضرت کے بڑے ان حضرات کے بڑے سلسلے ہیں، خلفاء ہیں اور بڑے بڑے سجادین ہیں. ان سب میں اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت مولانا کو اجتماع حضرت کے ذریعے ہوا ہے اور حضرت سے اللہ پورے دنیا میں پیش پہنچا رہا ہے. پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند بھی گئے تو انہوں نے سب آنکھوں پر رکھا. نظر علماء میں بھی یہی تھے، پورے ہندوستان کے علماء سے اٹھائے اور حضرت سے بیعت کی کوشش کرنے کے کے ارشادات پورے افریقہ میں حضرت کا فیض جاری ہے. آج ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم حقانیہ کو ان کی آمد کی شرف سے نوازا. اب سب کو خدمت ہے اور ڈسپلن سے نظم و ضبط سے ان کی زیارت کرے. کی زیارت کی خود ایک بہت بڑی عبادت ہے اور رقم فیل نہ کرے، مسافہ گرمی نہیں ہے. تو آپ حضرات اس وقت حضرت کے ارشادات سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت کے ارشادات میں بڑی تاثیر رکھی. تقریباً 50 جلدیں اب تک چھپ گئی ہیں، کچھ کم اس خطبات کی، اور پوری دنیا میں فیض الحمدللہ جاری ہے. میں حضرت کو دیکھنے کی گہرائیوں سے، اساتذہ کی طرف سے، طلبا کی طرف سے، دارالعلوم کی طرف سے، سمجھنے میں قلب سے مرحبا کہتا ہوں، مزید کہتا ہوں. بارک اللہ فی قلوبکم، بارک اللہ فی فیوزاتکم الی یوم القیامہ. آپ چلے جائے بھیا. میں مائک پہ چلوں. ناظرین اکرام، اس وقت آپ جامعہ حقانیہ بس کچھ دیر بعد انشاءاللہ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کا بیان شروع ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ یہ بیان براہ راست سماعت کر سکیں گے. صحیح ہو جائے گی. جو انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں بچاتا ہے. اس لیے علم کا حاصل کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ طلباء علماء سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا انه يستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر. ہر چیز عالم کے لیے استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. آپ غور کیجیے کہ اللہ رب العزت کو کتنی محبت ہے. طالب علم اپنے کمرے جماعت میں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور
پانی کے اندر مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرنے کی اس کی طرف سے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک لوٹ کے واپس گھر نہیں آ جاتا۔ ہم دعوت تبلیغ میں نکلتے ہیں تو سب کو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کا راستہ ہے، لیکن اس سے زیادہ سند طلباء کے پاس ہے کہ جن کے بارے میں زمانے نبوت سے یہ بات ہوئی تھی کہ جو علم کی طرف کے لیے گھر سے نکلتا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ لوٹ کر واپس نہیں آ جاتا۔ تو طالب علم اپنے کمرے میں سو بھی رہا ہو تو بھی اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب ملتا ہے۔ عبادت کر رہا ہو پھر تو کیا ہی بات ہے، نہ بھی کر رہا ہو پھر بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا اس کو ثواب ملتا ہی ہے، جیسے مرتکب کو ہر وقت ثواب ملتا ہے ایک رات کی نیت کی وجہ سے، تو طلب علم کی نیت کی وجہ سے طالب علم کو بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے راستے میں نکلا اس کے بدلے اللہ اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ آپ گھر سے مدرسے میں آئے، اب اس کے بدلے اللہ نے آپ کا جنت میں پہنچنا آسان کر دیا۔ بلکہ ایک حدیث سے بات کی روایت ہے کہ من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، کہ جو بندہ علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس شخص کی طلب میں ہوتی ہے۔ جنت تمنا کرتی ہے اے اللہ اس بندے کو جلدی میرے اندر بھیج دیجیے۔ کتنا مقام ہے طالب علم کا کہ جنت اس کے لیے تمنا کر رہی ہے، اے اللہ اس طالب علم کو جلدی میرے اندر بھیج دیجیے۔ حضرت صفوان روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ما من رجل خرج من بیتہ لیطلب العلم، کہ جو بندہ اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کی طرف سے نکلتا ہے الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها للذل لما یصنع، تو فرشتے اس طالب علم سے محبت کی وجہ سے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اب یہ بات سن کے طالب علم حیران ہوتے ہیں، فرشتے معصوم طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں؟ جی دنیا کا دستور ہے، اظہار محبت کے لیے گورنمنٹ کے بڑے بڑے جو آفیسر آتے ہیں ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے۔ سلام ملک کا صدر آیا تھا، جہاز کے آگے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا استقبال کے لیے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہوں نے اپنے محبوب کے لیے اس کے راستے میں پھولوں کی کلیاں بچھائیں، اتنے ٹن پھولوں کی کلیاں راستے میں بچھائیں کہ میرے محبوب نے آنا ہے۔ شاعر نے کہا اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ اگر دنیا کے لوگ اپنے محبوب کے راستے میں پلکیں بچھانے کو تیار ہیں تو اگر فرشتے نے طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیے تو کون سی تعجب کی بات ہے۔ یہ ان کی محبت ہے طالب علم کے ساتھ۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ جس طرح تمام ستاروں کے اوپر 14ویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح عبادت گزاروں کے اوپر ایک عالم کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ آسمان پر جیسے ستارے ہیں اور اس سے آسمان کو فضیلت حاصل ہے، علماء یہ زمین کے ستارے ہیں، ان کی وجہ سے زمین کو فضیلت حاصل ہے۔
اللہ تعالیٰ جس بندے کو چن لیتے ہیں اس کو اپنے دین کا علم عطا فرماتے ہیں. چنانچہ جتنے عربی مدارس کے طلباء ہیں یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. قرآن مجید سے اس کی دلیل ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جن کو ہم نے اپنے لیے چن لیا تھا. مصطفیٰ کہتے ہیں جو چنا ہوا ہو. تو یہ طلباء اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں. اللہ نے ان کو دین کے لیے چن لیا ہے. نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ پر تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے وہاں پر ایک مدرسہ قائم فرمایا مسجد نبوی میں، جو ظاہرہ تو بے نام مدرسہ تھا، کوئی اس کا نام نہیں تھا، لیکن ایک تھوڑی سی اونچی جگہ تھی جس کو چبوترا کہتے ہیں، عربی میں اس کو صفہ کہتے ہیں. وہاں پر صحابہ کرام اکٹھے مل بیٹھتے تھے. ان میں مہاجرین بھی ہوتے تھے، انصار بھی ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام ان کو وہاں پر دین سکھاتے تھے. آج کے دور میں اگر اس جامعہ کو ہم نام دینا چاہیں تو ہم اس کو جامعہ صفہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کا جامعہ صفہ تھا. یہ تاریخ اسلام کا پہلا مدرسہ جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. اس میں ایک ہی معلم اعظم تھے اور وہی مرشد اعظم تھے، اور وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بن کر دنیا میں مبعوث ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دین سکھاتے تھے. ہر مدرسے کے لیے ٹائمنگ ہوتے ہیں، صبح 8 سے لے کے دن کے 2 بجے تک. لیکن یہ وہ مدرسہ تھا کہ جس کے ٹائمنگ 24 گھنٹے، دن کے اوقات نہیں تھے، دن میں بھی تھے رات میں بھی. چنانچہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی رات کے وقت تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور قرات جو ہے وہ سیدھی طریقے سے کر رہے ہیں، آہستہ طریقے سے کر رہے ہیں. قریب میں حضرت عمر نوافل پڑھ رہے تھے اور وہ جہر سے قرات کر رہے تھے. جب دونوں حضرات نے نماز پڑھ لی تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، پوچھا ابو بکر صدیق عنہ سے، ابو بکر آپ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے، مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمر آپ اتنا اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوتوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا، ابو بکر آپ تھوڑا سا جہر کر دیا کریں اور عمر آپ تھوڑا سا ذرا آواز کو آہستہ کر دیا کریں. تو رات کے وقت بھی اس مدرسے میں تعلیم جاری تھی، دین سکھایا جاتا تھا. اور یہ طلباء اللہ کو اتنے پسندیدہ تھے، اتنے پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان کے پاس بٹھائیے، آپ تشریف لے جائیں اور ان کے پاس جا کر بیٹھیں، یہ علم کی طلب میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس طرح بٹھائیں کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کے چہروں سے آپ کی نظر ہٹنے نہ پائے. تو طالب علم کے چہرے پر تکنا عبادت ہے. جب کسی بھی جگہ علم پڑھایا جاتا ہے تو ایک وقت کے بعد پھر اس میں امتحان ہوتا ہے. اس مدرسے میں بھی امتحان ہوا. کئی دفعہ ممتحن باہر سے آتے ہیں، کئی دفعہ مدرسے کے اپنے اساتذہ ہوتے ہیں. اس مدرسے کے ممتحن کون تھے؟ اللہ رب العزت تھے. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا امتحان اللہ نے لیا. آپ سوچئے ان کے معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے جو ممتحن ہیں وہ اللہ رب العزت ہیں، اور جو ان کا کورس ہے اس کا نام ہے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ. اور اللہ نے جب ان کے جو ہے امتحان لیا تو پیپر کا نام کیا تھا؟ انسان کا قلب. اس میں اللہ نے تقوی کو دیکھا، فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اللہ نے ان کو تقوی کے اوپر جمائے رکھا اور واقعی وہ اس بات کے حقدار تھے کہ تقوی ان کو نصیب ہوگا.
تو اللہ نے گواہی دی کہ ان کے دلوں میں تقویٰ بھرا ہوا تھا، ان کی کامیابی۔ اب جب کوئی طالب علم امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان طلباء کو انعام دیا، اور ایسا انعام دیا جو دنیا میں کسی اور کو نہیں ملا۔ فرما دیا کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے اتنا خوش ہوا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کو دنیا میں اللہ نے اپنی رضا کا پیغام فرما دیا، اعلان فرما دیا۔ آپ سوچئے وہ کیا عظیم ہستیاں ہوں گی کہ دنیا میں اللہ رب العزت اپنی رضا کا اعلان فرماتے ہیں۔ ان میں ایک شاگرد کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم۔ ظاہر کی آنکھوں سے وہ نابینا تھے مگر دل کے بینا تھے، اور طلب بڑی تھی ان کے اندر۔ ایک مرتبہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں جاؤں اور جا کے اپنے استاد سے کوئی بات کچھ سیکھوں، تو نابینا آدمی تیز تیز چلتے ہوئے آئے۔ اب وہ دیکھ تو نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام کے پاس پہلے سے کون بیٹھا ہوا ہے۔ عجیب بات کہ مشرکین مکہ کچھ آئے ہوئے تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اب ایسے وقت میں جب یہ طالب علم پہنچا تو اس نے سوال پوچھنے کی کوشش کی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو انتظار کروایا۔ ان کو انتظار کروایا کہ آپ انتظار کر لیں، میں پہلے ان لوگوں کو سمجھا دوں۔ اور یہ صحیح بات ہے، اگر ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی نزلہ زکام کا مریض آئے اور اس وقت کوئی کینسر کا مریض بیٹھا ہوا ہو، تو ڈاکٹر کس کو پرائیورٹی دے گا، کس کو چیک کرے گا؟ کینسر کے مریض کو چیک کرے گا، کہ یہ نہ ہو کہ اس کی جان ہی چلی جائے۔ نبی علیہ السلام بھی یہی فرماتے یعنی چاہتے تھے کہ مشرکین مکہ ایمان جو ہے حاصل کر لیں، ایسا نہ ہو کہ ایمان سے محروم دنیا سے چلے جائیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے اٹینڈ فرمایا اور اس صحابی کو تھوڑا انتظار کروایا، لیکن اس طالب علم کا انتظار کرنا اللہ رب العزت کو عجیب لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوبانہ خطاب فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ ان آیات کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا خطاب فرمایا۔ تو یہ اس طالب علم کی طلب تھی جو اللہ کو پسند آئی۔ پھر ان میں ایک اور طالب علم تھے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ ابن کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ۔ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید تو آپ کے اوپر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں ایسے الفاظ فرمائے کہ جس سے ابن کعب عنہ کو محسوس ہوا کہ نبی علیہ السلام کو اوپر سے حکم ہوا ہے۔ تو جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ اوپر سے حکم ہوا ہے تو انہوں نے سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، نعم اللہ سما۔ ابن کعب، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا۔ ابن کعب سے کہو وہ سورہ بینہ سنائے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں پروردگار بھی سنوں گا۔ آپ سوچئے وہ کیا طلباء تھے کہ جن سے قرآن سننے کی فرمائش رحمان بھیجتے تھے۔ یہ بنین کا مدرسہ تھا جو مسجد نبی کے اندر قائم تھا۔ اچھا، اس میں کوئی مطبخ نہیں تھا، نہ کوئی طباخ تھا۔ طلباء اپنے کھانے کا انتظام خود کرتے تھے، جو مل جاتا تھا کھا لیتے تھے، نہیں ملتا تھا تو فاقہ ہوتا تھا۔ اس مدرسے میں ایک ایسا طالب علم بھی تھا کہ جس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا پیٹ خالی ہوتا تھا، حتیٰ کہ مجھ سے کھڑا ہونا بھی مشکل تھا، تو مجھے زمین پہ لیٹنا پڑتا تھا بھوک کی وجہ سے۔ جو اس جماعت میں سب سے زیادہ بھوکا رہنے والا طالب علم تھا
وہ سب سے زیادہ احادیث کی روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ جو بنات کا مدرسہ تھا وہ نبی علیہ السلام کے گھر میں تھا، چنانچہ امہات المومنین جتنی بھی تھیں وہ طالبات تھیں فی مدرسۃ النبوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں۔ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے تو بنین کو دین سکھاتے تھے، گھر تشریف لے جاتے تو وہاں پر اپنی ازواج مطہرات کو دین سکھاتے تھے۔ انہوں نے بھی دین سیکھا اور دین سکھایا۔ ان میں علم رموز و اسرار سب سے زیادہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حاصل کیا، اور فقہ کا علم جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے زیادہ حاصل کیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 تھی، مگر ان میں جو صاحب فتویٰ تھے، جو عالم تھے، ان کی تعداد 150 تھی۔ یہ علماء تھے، باقی صحابہ ان سے مسئلہ پوچھتے تھے اور عمل کرتے تھے، یہ علماء سمجھے جاتے تھے۔ 150 علماء تھے، اور فرماتے ہیں کہ ان 150 میں کچھ حضرات عالم تھے، وہ بڑے مفتی تھے، اگر ان کا کوئی قول آ جاتا تھا تو باقی علماء رجوع کر لیا کرتے تھے۔ ان کی تعداد 14 تھی، اور ان 14 میں سے ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ اتنا دین سیکھا کہ ان کا شمار بڑے فقہا میں ہوا۔ صحابہ دین سیکھتے تھے، تابعین دین سیکھتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دین سکھایا۔ پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ امت کے اندر آج جتنے مدارس ہیں وہ اسی نور سے پھوٹی ہوئی کرنوں میں سے ایک کرن ہے۔ یہ آپ کا جو مدرسہ ہے یہ بھی اسی نور سے پھوٹی ہوئی ایک کرن ہے جو یہاں پر اللہ نے روشن فرما دی ہے، اور ان طلباء کو انہی طلباء کے ساتھ ایک روحانی نسبت ہے۔ امت نے علم کی طلب میں بہت محنت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے۔ ہمارے اکابرین علم کی طلب کے لیے ہزاروں میل کا سفر پیدل طے کر کے جایا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ایک شاگرد تھے، بڑے نواب کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ۔ انہوں نے 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں، ہم نے اپنی زندگی میں ٹوٹل جن اساتذہ سے پڑھا ہوگا نا، ان کی تعداد 100 مشکل سے ہوگی، یا اگر کسی نے بہت زیادہ مختلف مدارس میں پڑھا تو 200 ہو جائے گی۔ تو ہمارے اساتذہ کی تعداد 100 یا 200، اور ان کے اساتذہ کی تعداد 4000 محدثین سے علم حاصل کیا۔ اور پھر اللہ نے ان کو قبولیت ایسی عطا فرمائی کہ طلباء کا رجوع ان کی طرف بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا۔ حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں 40,000 طلباء ان سے حدیث پڑھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے دارالعلوم حقانیہ میں دور حدیث میں 1,500 طلباء ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی تقریباً اتنی ہی تعداد ہے، 1,500 کی۔ ہاں، بنگلہ دیش میں ایک مدرسہ ہے، اس عاجز کو وہاں جانے کی توفیق نصیب ہوئی، اور وہاں پر جب دارالحدیث میں بیان کیا تو مجھے سمجھ ہی نہیں لگتی تھی، اتنا مجمع تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہاں دور حدیث میں 4,000 طلباء ہوتے ہیں، 4,000 طلباء دور حدیث میں، اور بہت سارے طلباء ایسے تھے جو دوسرے مدرسوں میں دور حدیث مکمل کر کے عالی سند کرنے کے لیے اس محدث کے پاس پڑھنے آتے تھے، کیونکہ وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے ہوئے تھے۔ اور ان کی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں 40,000 طلباء ہوتے تھے۔ اس زمانے میں یہ ساؤنڈ سسٹم تو نہیں تھا، تو وہ حدیث سناتے تھے، اور لوگ مکبر کی طرح ان سے حدیث سن کے آگے مجمع کو سناتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مکبر لوگ تھے ان کی تعداد 1,200 ہوا کرتی تھی،
1200 مکبر ہوتے تھے، اتنا مجمع ہوتا تھا. اور اللہ نے ان کو ایسا تقویٰ عطا کیا تھا. ان کے ایک دوست ہیں اسماعیل رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوتا تھا جن اساتذہ سے عبداللہ ابن مبارک نے پڑھا انہی سے میں نے بھی پڑھا، مگر ان کی طرف لوگوں کا رجوع اتنا زیادہ ہے ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں. وہ فرماتے ہیں پھر میں نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو دیکھا. کہتے ہیں میں نے 2 سال ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں صرف ایک فرق تھا کہ صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا جو عبداللہ ابن مبارک کو حاصل نہیں تھا. اس کے علاوہ ان کی زندگی میں اور ان کی زندگیوں میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. اتباع سنت ایسی تھی. جو حضرات اللہ کے یہاں قبول ہوئے ان کے طلب علم کو دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس پڑھتے تھے. کھانا پینا ختم ہو گیا، فاقے شروع ہو گئے. ان کے ایک دوست کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہو گیا تو میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھا لیجئے، میرے پاس کافی کھانے کی چیزیں ہیں، ہم مل کے کھانا کھا لیں گے. تو ہمارے حضرات کسی دوسرے سے امید بھی نہیں رکھتے، اشراف سے بھی پرہیز کرتے ہیں، کیوں کسی پر بوجھ بنے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کئی دن گزر گئے کچھ کھانے کو نہیں تھا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کام تلاش کیا کہ میں کام مزدوری کروں گا، کچھ ملے گا تو کھا لوں گا. اور وہ مزدوری کیا تھی کہ آج کل جیسے ٹیکسی سٹینڈ بس سٹینڈ ہوتے ہیں، اس زمانے میں اونٹوں کے سٹینڈ ہوتے تھے. اس جگہ پر سواریاں بیٹھی ہوتی تھیں، لوگ آتے تھے اونٹ کرائے پر لے کر سفر کرتے تھے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہاں چلے جاتے اور لوگوں کو کہتے بھئی اگر اپنا سامان سواری پہ رکھوانا ہے یا نیچے اتارنا ہے تو ایک مزدور موجود ہے. لوگ ان کو تھوڑی سی اجرت دے کے اپنا سامان رکھواتے تھے. دنیا کا کوئی بندہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نوجوان لڑکا جو اپنے سر پر بوجھل سامان اٹھا کے سواریوں پہ لاد رہا ہے یا نیچے اتار رہا ہے، یہ آنے والے وقت میں امام احمد بن حنبل کہلائے گا. وہ دوست کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اتنی مشقت کے بعد یہ کچھ تھوڑا سا کماتے ہیں اور کھاتے ہیں تو مجھے بڑی ہمدردی ہوئی. میں نے سوچا میں کیسے ان کو قائل کر سکتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ کھانا کھا لیں. پھر میرے ذہن میں اللہ نے تجویز ڈالی. میں نے کہا احمد بن حنبل کو کہ دیکھیں آپ کا خط بہت اچھا ہے اور مجھے ایک کتاب چاہیے. اس زمانے میں مخطوطات ہوتے تھے، ہاتھ سے کتاب لکھی جاتی تھی، مطبوعات نہیں ہوتی تھی، پرنٹنگ پریس نہیں ہوتے تھے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ میرے لیے یہ کتاب لکھ دیں تو اس کے بدلے میں تمہیں اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر دوں گا، وہ اجرت بن جائے گی آپ کی مزدوری کی. تو امام احمد بن حنبل نے قبول کر لیا اور باقی وقت جو تھا امام احمد بن حنبل فارغ وقت میں کتابت کرتے تھے اور اس کی اجرت کے طور پہ پھر کھانا کھا لیا کرتے تھے. اس طرح انہوں نے اپنے طالب علمی کا وقت گزارا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے تو میں طالب علم تھا اور یتیم تھا اور میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. چونکہ والدہ کے پاس پیسے نہیں تھے وہ مجھے دے نہیں سکتی تھی. اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کہیں سے کاغذ اور قلم لے لیتا اور اپنے نوٹس اس کے اوپر لکھتا. تو اس کے لیے میں کیا کرتا تھا کہ بڑے جانوروں کی ہڈیاں تلاش کرتا تھا. اونٹ کی ران کی ہڈی، پسلی کی ہڈیاں بڑی بڑی جو ہوتی ہیں ان کو گھر لاتا، ان کو دھوتا، اس سے جو فیٹ تھی چربی تھی اس کو ہٹا دیتا اور ان کو خشک کرتا. جب وہ ہڈیاں خشک ہو جاتی تو ان ہڈیوں کے اوپر میں اپنے نوٹس لکھ لیا کرتا تھا اور اس کو گھر کے کونے میں رکھ لیا کرتا تھا. کون جانتا تھا کہ یہ ہڈیاں تلاش کرنے والا جو بچہ ہے آنے والے وقت میں اس کو امام شافعی کہا جائے. خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حج کیا تو مجھے مینا میں ایک بوڑھا آدمی ملا اور مجھے دیکھتے ہی وہ مجھے کہنے لگا تم میری دعوت قبول کرو. میں نے بلا جھجک کہہ دیا، بلا تکلف کہہ دیا جی ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں. بڑے میاں نے اپنی گٹری کھولی اور اس میں خشک روٹی کے ٹکڑے تھے، وہ ایک دسترخوان کے اوپر رکھ دیا اور مجھے کہنے لگے کھاؤ.
میں نے خشک روٹی کھانی شروع کر دی تو بڑے میاں مجھے کہنے لگے کہ مجھے لڑکے تم قریشی نظر آتے ہو. میں نے کہا خاندان تو وہی ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا یہ جو قریش ہے نا یہ دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں، قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں، تو مجھے تمہاری بے تکلفی سے اندازہ ہوا کہ یہ اس خاندان کا بچہ ہے. میں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کا جی میں مدینہ سے آیا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مجھے ان کے بارے میں کچھ بتاؤ. ان سے مجھے زیادہ انٹرسٹ تھا کہ ان کے مجھے معلومات ہوں. وہ محدث بھی تھے، فقیہ بھی. تو ہم پیش کرتے ہیں، آپ کو سواری مل جائے گی، ہمارے ساتھ مدینہ پہنچ جاؤ گے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور میں نے ہاں کر دی. میں قافلے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے 16 دن میں مکہ سے مدینہ پہنچا. آج کل تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں نا طریق ہجرہ سے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں بھاگ رہی ہوتی ہیں. مگر جب اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا تو سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، پہاڑ پہ چڑھنا ہوتا تھا، اترنا ہوتا تھا، ٹائم لگتا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے مکہ سے مدینہ پہنچنے میں 16 دن لگے، مگر ان 16 دنوں میں میں نے 16 مرتبہ پورا قرآن مجید مکمل پڑھ لیا. ہر روز ایک قرآن مجید کی تلاوت کا معمول تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں جب میں مسجد نبی پہنچا تو نماز کا وقت تھا، ہم نماز میں شریک ہو گئے. جیسے ہی نماز ختم ہوئی میں نے ایک اونچے قد کے بندے کو دیکھا جس نے تہبند باندھی ہوئی تھی اور ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی. وہ کھڑا ہوا ایک جگہ پر بیٹھ کے کہنے لگا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں سمجھ گیا کہ یہ امام مالک ہوں گے. میں بھی بیٹھ گیا. اس زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ املا کروا رہے تھے. وہ حدیث بیان فرماتے تھے اور طلباء ان سے حدیث سن کے لکھ لیا کرتے تھے، نوٹس بنا لیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ پورے طلباء مجمع میں جو تھے وہ لکھ رہے تھے اور میں ان کے ساتھ ویسے ہی بیٹھا ہوا سن رہا تھا. میرے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی، اگر میرے پاس کاغذ قلم ہوتا تو میں بھی کتابت کرتا اور طلباء کے ساتھ شریک ہو جاتا، مگر میرے پاس تو کچھ نہیں تھا. اب میرے دل میں یہ چاہت اتنی بڑی کہ میں نے ان طلباء سے تشبہ حاصل کرنے کے لیے ایک تنکا پڑا تھا وہ اٹھا لیا اور اس تنکے سے اپنی ہتھیلی کے اوپر لکھنا شروع کر دیا. پھر میں اپنے ہونٹ کے ساتھ لگاتا اور نیت کرتا کہ میں اپنے قلم کو سیاہی میں ڈبو رہا ہوں اور اپنی ہتھیلی سے اس کو لکھ لیتا. جب اپنی ہتھیلی پہ بیٹھا لکھ رہا تھا تو امام مالک رحمۃ اللہ نے مجھے دیکھ لیا. تھوڑی دیر کے بعد اگلی نماز کا وقت آیا تو مجلس برخاست ہوئی. طلباء وضو کرنے کے لیے چلے گئے، میرا وضو تھا، میں وہیں بیٹھا رہا. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے اشارے سے مجھے بلایا. جب میں ان کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا اے طالب علم تم ہتھیلی پہ کیا لکھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ. جب انہوں نے دیکھا تو ہتھیلی پہ تو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. میں نے کہا جی جو آپ بیان کر رہے تھے میں وہ لکھ رہا تھا، یہاں تو کچھ نہیں لکھا ہوا اور یہ تو ادب کے خلاف ہے، آپ یہ کیا کام کر رہے تھے. اس وقت میں نے عرض کیا حضرت میں مسافر ہوں اور غریب طالب علم ہوں، میرے پاس لکھنے کے لیے کاغذ قلم نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں اس کے اوپر لکھتا. میں نے تو طلباء سے تشبہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے اور حقیقت میں تو جو آپ بیان فرما رہے تھے میں اس کو اپنے دل پہ لکھ رہا تھا. جب میں نے یہ کہا تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا میں نے اس محفل میں جتنی احادیث بیان کی ہیں اگر ان میں سے تم آدھی مجھے سنا دو روایت اور متن کے ساتھ تو میں تمہیں جانوں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے آدھی سننے کی درخواست کی اور اس مجلس میں انہوں نے جتنی احادیث بیان کی تھیں میں نے تمام احادیث کو متن اور سند کے ساتھ ان کے سامنے سنا دیا. یہ طالب علم تھے. جیسے اسفنج ہوتا ہے نا کہ پانی میں ڈالو تو وہ پانی کو چوس لیتا ہے، ایسے یہ طلباء تھے کہ اساتذہ کی محفل میں بیٹھتے تھے اور استاد کے علم کو اپنے دل میں بھر لیا کرتے تھے. کتنی طلب ہوتی تھی ان کے اندر.
بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی مشقت کا سفر کرنا پڑا. خطیب تبریزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی کتابیں اپنے پیٹھ پہ اٹھا کے پیدل سفر کرتا تھا اور پسینے کی وجہ سے وہ کتابیں بھیگ جاتی تھیں اور دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ بارش میں یہ کتابیں بھیگی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ میرے پسینے میں بھیگی ہوتی تھیں، اتنا پسینہ آتا تھا. امام طبرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا علم حاصل کرنے کے لیے اور 20 سال میں نے اس طرح گزارے کہ میرے پاس بستر نہیں تھا. جب رات آتی تو میں مسجد کے اندر داخل ہوتا اور صف کے ایک کونے کے اوپر لیٹ جاتا اور پھر یہ کروٹیں لیتا اور صف کے اندر لپٹ جاتا اور میرا سردی کا موسم گزر جاتا تھا. 20 سال تک بستر کے اوپر لیٹنے کا موقع نہیں ملا. اس مشقت کے ساتھ بھی انہوں نے علم حاصل کیا. ایک مرتبہ حاکم وقت نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل بھیج دیا. انہوں نے کوئی فتویٰ جاری کیا تھا جو حاکم وقت کو پسند نہ آیا تو اس نے ان کو جیل بھیج دیا. 4-5 دن گزرے تو ایک دن حاکم وقت اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان طالب علم جو تھا اس کے دربار میں داخل ہوا اور وہ نوجوان زار و قطار رو رہا تھا. اس کو دیکھ کے، اس کے گرتے آنسوؤں کو دیکھ کے ہر بندے کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی. تو بادشاہ کے جو مصاحبین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حاکم کو کہا کہ جی یہ نوجوان جو فریاد لے کے آیا ہے پلیز آپ اس کی بات کو پورا کر دیں. تو حاکم وقت نے اس نوجوان سے کہا نوجوان رو نہیں، تم جو فریاد لے کے آئے ہو میں اس فریاد کو پورا کر دوں گا، کیا چاہتے ہو؟ طالب علم نے جواب دیا میں چاہتا ہوں آپ مجھے جیل بھیج دیجیے. کیا جیل بھیج دیں؟ جی میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں اور اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ مجھے جیل بھیج دیجیے. حاکم وقت حیران ہے، پوچھتا ہے کہ جیل کیوں بھیجیں آپ کو؟ کہ آپ نے میرے استاد کو 5 دن سے جیل بھیج دیا، میرا سبق قضا ہو رہا ہے، مجھے بھی جیل بھیج دیں، میں جیل کی مشقتیں تو برداشت کر لوں گا، اپنے استاد سے روزانہ سبق تو پڑھ لیا کروں گا. تاریخ انسانیت میں طلب علم کی ایسی مثالیں دین اسلام کے سوا کہیں نظر نہیں آتی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ درس دیتے تھے، دوسری بستی کے لوگ آ گئے، حضرت ہمارے یہاں بھی درس دیجیے. فرمایا کہ بھائی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ اگر میں پیدل وہاں جاؤں تو وہاں پہنچ کے واپس آؤں تو پھر یہاں درس کا وقت ہو جائے گا، تو میرا تو وقت آنے اور جانے میں سفر میں ہی گزر جائے گا. ان کا حضرت ہم آپ کے لیے تیز سواری کا بندوبست کر دیتے ہیں، جب آپ یہاں درس دیں تو سواری کے اوپر بیٹھ کر ہمارے پاس آئیں اور جتنا وقت بھی بچتا ہے بس اتنا وقت درس دے کے پھر واپس آئے. یہاں کے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. تو امام محمد رحمۃ اللہ نے اس دعوت کو قبول کر لیا. اب وہ 2 جگہ درس دینے لگے. اتنے میں ایک طالب علم ان کے پاس آیا، حضرت مجھے آپ سے فلاں کتاب پڑھنی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی دیکھیں میں یہاں درس دیتا ہوں اور پھر وہاں جا کے درس دیتا ہوں اور اتنا ہی میرے پاس وقت ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو وقت ہی نہیں ہوتا، تو میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا. طالب علم نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس وقت ہے، آپ ارادہ فرمائیں میں آپ سے پڑھوں گا. تو امام محمد رحمۃ اللہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات کر دی. پوچھا بھائی کیسے وقت ہے؟ حضرت جب آپ اس جگہ درس دے کے سواری پہ سوار ہو کے جاتے ہیں، آپ سواری پہ جو ہے سوار ہو کے چلا کریں جایا کریں، میں سواری کے ساتھ دوڑتا بھی رہوں گا، اس وقت آپ تقریر کر دیا کریں، میں آپ سے کتاب پڑھ لیا کروں گا.
محترم ناظرین، ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اپنا رابطہ بحال کر کے آپ کو دوبارہ سے حضرت کا بیان براہ راست سنائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور انشاءاللہ العزیز ابھی کچھ ہی دیر میں ہم اپنا رابطہ دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہمارا رابطہ بحال ہوتا ہے آپ انشاءاللہ العزیز میسج ٹی وی پر حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کا بیان دوبارہ سے براہ راست سماعت کر سکیں گے۔ کہ جب نماز کا وقت ہوگا میں اپنے وقت پہ نماز پڑھوں گا، آپ نماز پڑھنے میں یا مختصر پڑھنے میں مجھے کوئی بات نہیں کریں گے، نماز کے بارے میں مجھے تنگ مت کرنا۔ میں نے شرط قبول کر لی۔ کہنے لگا دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ سے اتنی مزدوری لوں گا، اور وہ مزدوری اتنی تھی جس سے کہ 7 روٹیاں آ جاتی تھیں، نہ اس سے زیادہ لوں گا نہ اس سے کم لوں گا، کم دیں گے تو بھی نہیں لوں گا کہ 7 روٹیاں نہیں آتی، میرا دن کیسے گزرے گا، زیادہ دیں گے تو مجھے زیادہ کی بھی ضرورت نہیں، میں وہ بھی نہیں لوں گا۔ کہنے لگا اس کی گفتگو مجھے اچھی لگی، میں نے اس کی شرطیں قبول کر لی۔ جب شام کو میں نے دیکھا تو عام مزدور جتنا مکان بناتا تھا اس مزدور نے اس سے دگنا مکان، دگنی دیوار تعمیر کر لی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا میں اسی مزدور سے، یہ مستری سے اپنا مکان بنواؤں گا۔ جب اگلے دن وہاں پہنچا مزدوری کرتا ہے، باقی دن وہ جا کے علم پڑھتا ہے، وہ اصل میں طالب علم ہے، اپنے کھانے کے بندوبست کے لیے کسی پہ بوجھ بننا پسند نہیں کرتا، چھٹی کے دن مزدوری کرتا ہے۔ میں نے نیت کر لی میں صرف چھٹی کے دن اسی سے کام کرواؤں گا، میرا مکان یہی طالب علم بنائے۔ جب اگلے چھٹی کے دن میں گیا تو پھر وہ مجھے طالب علم مل گیا، میں اسے گھر لے آیا۔ اب میں چھپ کے دیکھتا تھا کہ اس نے ڈبل تعمیر کیسے کر لی اس دیوار کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے عجیب اس کے ہاتھ میں برکت دی تھی، وہ اینٹ اٹھاتا تھا اپنی جگہ رکھتا تھا تو اینٹ ایگزیکٹ اپنی جگہ پہ جاتی تھی، عام مستریوں کی طرح اس کو سیدھا نہیں کرنا پڑتا تھا، وقت ضائع نہیں ہوتا تھا، بس وہ اینٹ اٹھا کے رکھتا جاتا تھا، دیوار تعمیر ہوتی جاتی تھی۔ تو میں نے دل میں سوچا اس نیک بندے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، چلے میں اسی سے مکان بنواؤں گا۔ جب میں اگلے ہفتے گیا اس کو لینے کے لیے تو پھر وہ نہیں تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی آج وہ کیوں نہیں، آج تو اس کی مزدوری کا دن ہے۔ ان کا جی وہ بیمار تھا، اس کو بخار تھا، فلاں مسجد میں وہ رہتا ہے، آپ وہاں جائے، وہ بیمار لیٹا ہوا ہوگا۔ کہتے ہیں میرے دل میں اس نوجوان کی اتنی محبت تھی کہ میں مسجد میں چلا گیا، میں نے دیکھا پتھر کا اس نے تکیہ بنایا ہوا ہے اور صف کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ میں جب اس کے قریب گیا تو وہ اپنے آخری سانسوں پہ تھا، آخری لمحات تھے، تو میں نے اس سے محبت کا اظہار کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ بس میرا ایک کام کر دینا۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ قرآن ہے اور یہ انگوٹھی ہے، یہ لے جانا اور ہر رشید کو یہ دے دینا۔ جب اس نے بادشاہ کا نام لیا پھر مجھے خیال آیا کہ بادشاہ کا ایک بیٹا جس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے کہ وہ پاگل ہو گیا اور دنیا چھوڑ کے دین کی طرف چلا گیا، یہ وہی بچہ نہ ہو کہیں۔ تو خیر اتنے میں اس نے کلمہ پڑا، فوت ہو گیا۔
میں نے اس کو نہلایا، کفن دیا، دفن کر کے میں ہارون رشید کے پاس چلا کہ میں اس کو امانت پہنچا دوں۔ جب میں شہر میں پہنچا تو ہارون رشید کی سواری جا رہی تھی اور اس کے ارد گرد پولیس والے تھے اور ہر جگہ ہٹو بچوں کے نعرے لگ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے ہارون رشید کو دور سے وہ انگوٹھی اور وہ قرآن پاک دکھا دیا تو ہارون رشید نے پہچان لیا کہ یہ وہ چیزیں تھی جو میری بیوی نے اپنے بیٹے کو دی تھی جاتے ہوئے، اب یہ بندہ لے کے آیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ اس نے پولیس والے کو اشارہ کیا، اس بندے کو محل میں لے آؤ، میں سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی کہتا ہے جب میں محل میں داخل ہوا تو پولیس والے نے کہا کہ بادشاہ بڑا غمزدہ ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لمبی باتیں نہ کرنا اور بادشاہ کا غم زیادہ نہ کرنا۔ کہتے ہیں پھر بادشاہ نے مجھے بلایا اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے تم میرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک نوجوان تھا جس نے یہ امانت دی اور میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو۔ بادشاہ نے کہا وہ میرا بیٹا تھا اور اس نے اپنے آپ کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا تھا، اور کہنے لگا بیٹا تو اپنے باپ سے زیادہ عقل مند نکلا، تیرا باپ تو دنیا میں لگا رہا اور تو نے تھوڑی عمر میں اپنی آخرت کی تیاری کر لی اور اپنے اللہ کے پاس واپس چلا گیا۔ تو بادشاہوں کے بیٹے بھی علم حاصل کرتے تھے۔ ایک اور بادشاہ ایک نواب کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا محمد، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے۔ پڑھنے کے لیے آئے، اتنے خوبصورت تھے کہ امام صاحب نے اس کے والد کو شرط لگائی کہ اس بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے تو معمولی کپڑے پہنا کر بھیجیں، خوبصورت بچہ ہے، اوپر سے لباس بھی اگر قیمتی ہوگا تو اس لیے فتنہ ہے، تو اس کو معمولی لباس پہنا کر بھیجیں۔ تو باپ نے شرط مان لی۔ جب ایک دو دن بچے نے پڑھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو محسوس ہوا کہ یہ بچہ حافظ قرآن نہیں ہے، تو امام صاحب نے اسے کہا کہ بھئی میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری ہے، یہ پری کوالیفیکیشن ہے، اس لیے آپ جاؤ پہلے حافظ بنو پھر مجھ سے آ کے علم پڑھو۔ تو نوجوان محمد اٹھ کے چلا گیا، جی میں جا کے حافظ بنتا ہوں۔ ایک ہفتہ گزرا، وہ نوجوان پھر واپس آیا۔ امام صاحب سمجھے یہ اپنے استاد کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے، پوچھا محمد کیسے آئے؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا حافظ بن کے آؤ، میں نے ایک ہفتے میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا۔ اللہ نے ذہانت اتنی دی تھی۔ ان کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ میرے استاد کے اندر 3 خوبیاں تھیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ کا جسم ذرا موٹا تھا، فربا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد جس جگہ بیٹھتے تھے جگہ کو بھر دیتے تھے، جس جگہ بیٹھتے تھے جگہ کو بھر دیتے تھے، جو بندہ ان کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا اس کی نگاہوں کو بھر دیتے تھے، اور جو بندہ ان کی بات کو سنتا تھا اس کے دل کو علم کے نور سے بھر دیا کرتے تھے۔ یہ نواب کا بیٹا تھا مگر اپنے وقت کا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اور ان میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو غریب لوگوں کے لوگ تھے، چنانچہ 3 طالب علم تھے، ابن المقری، ابو الشیخ اور طبرانی، یہ تینوں مسجد نبوی میں حدیث پاک پڑھا کرتے تھے۔ طبرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا تو ہم فاقے شروع ہو گئے، ہم پانی سے روزہ رکھتے اور پانی سے ہی روزہ افطار کرتے۔ 1-2 دن تو ہم نے کچھ نہیں کھایا، لیکن اتنی نفاحت ہو گئی کہ ہمارے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ ہم اٹھ کے بیٹھتے تھے تو بیٹھنا مشکل تھا، تو بھوک کی وجہ سے لیٹتے تھے ورنہ پیٹ میں تکلیف ہوتی تھی۔ میرے باقی 2 دوستوں نے تو کہا بھئی ہم سے اتنی بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہم گھر جا رہے ہیں، وہ چلے گئے۔ میں نے کہا نہیں، میں ابھی کچھ دن ابھی مسجد نبوی میں اور رہوں گا اور استاد سے اور علم پڑھوں گا۔ جب اور 2 دن گزرے تو بھوک سے میری حالت اور زیادہ کمزور اور نحیف ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، طبرانی تم مسجد نبوی میں طالب علم ہو، پڑھتے ہو، تمہارے میزبان تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم کیوں نہیں جاتے
اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنی رودات پیش کرتے، اپنا عرض حال پیش کرتے. کہتے کہ میں مواجہ شریف کے سلام کے لیے حاضر ہوا، سلام پڑھا، دعا مانگی، اور آخر پر میں نے اتنا کہا یا رسول اللہ الجو، صرف اتنے الفاظ کے، یا رسول اللہ الجو، اے اللہ کے نبی صاحب میں بہت بھوکا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ کہہ کے میں مسجد نبی سے باہر نکلا جو قدمین کی طرف دروازہ ہے. کہتے ہیں جیسے باہر نکلا میں نے دیکھا ایک عربی کھڑا ہوا ہے اور میرا نام لے کے پکار رہا ہے، تبرانی تبرانی. میں حیران، کوئی مجھے یہاں جانتا نہیں تھا، یہ کون ہے جو میرا نام پکار رہا ہے؟ میں نے اس سے کہا بھائی آپ کس کا نام پکار رہے ہیں؟ میرا نام ہے تبرانی. اس نے کہا کہ یہ روٹیاں ہیں اور یہ سالن ہے، یہ آپ کے لیے ہے. میں نے پوچھا میرے لیے کیسے؟ کہنے لگا دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں قیلولہ کر رہا تھا، سویا ہوا تھا، خواب میں مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسجد کے پڑوسی ہو اور مسجد میں ایک طالب علم میرا مہمان ہے، وہ بھوکا ہے، جاؤ اس کا کھانا کھلاؤ. میری آنکھ کھلی، میری بیوی نے اسی وقت سالن چولہے سے اتارا تھا، تو میں نے سالن کی دیگچی بھی لے لی اور روٹیاں بھی لے لی اور بیوی کو کہا کہ اپنے لیے کھانے کا اور بندوبست کرنا، میں نبی علیہ السلام کے مہمان کو کھلانے کے لیے یہ کھانا لے کے جا رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو طلباء کے ساتھ کتنی محبت، اور واقعی طلباء نے بھی تاریخ بنا دی. طلب علم کی ایسی ایسی مثالیں ہیں، حیران ہوتے ہیں. امام ابو علی بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو میرے قریب میں ایک نان بائی کی دکان تھی. جیسے افغانی روٹی کے تندور ہوتے ہیں نا مختلف جگہوں پہ، تو وہاں جا کے بیٹھو تو روٹی پکتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کی مہک ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے. تو ابو علی بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس نان بائی کی دکان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا، روٹی پکنے کی جو مہک آتی اس سے میں اپنے نفس کو تسلی دے دیتا تھا اور بھوک کے ساتھ اپنی کتاب کا مطالعہ کرتا رہتا تھا. کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، صرف روٹی کی خوشبو سون کے اپنا وقت گزار لیتا تھا اور اپنی کتابیں پڑھتا تھا. چنانچہ اسپین میں ایک نوجوان تھا جس کی عمر تھی 20 سال. عزیز طلباء، 20 سال کی عمر تو جوانی کی دیوانگی کی عمر ہوتی ہے. بچے کو سورج کے طلوع ہونے کا اور غروب ہونے کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ اپنی جوانی میں مست ہوتا ہے، اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اپنے کاموں میں لگا ہوتا ہے، اپنی دنیا ہوتی ہے اس نوجوان کی. لیکن ایک 20 سال کا نوجوان تھا جس کا واقعہ سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ بغداد میں امام احمد بن حنبل بڑے محدث ہیں، تو دل میں شوق ہوا کہ میں ان سے جا کے حدیث پڑھوں گا. تو میں نے اپنا رخت سفر باندھا اور سفر کے لیے تیار ہو گیا. اب درمیان میں سمندری سفر ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑی کشتی پہ میں سوار ہوا، لیکن سمندری سفر میں درمیان میں طوفان آ گیا. اب طوفان میں جھٹکے لگتے تھے اور مجھے ابکائی آتی تھی، الٹی آتی تھی، میں بیمار ہو گیا. اس بیماری کی وجہ سے میں بہت ویک ہو گیا، کمزور ہو گیا، کوئی کھا پی نہیں سکتا تھا. میں نے یہ ساری مشقت برداشت کی، میرے کپڑے بھی سب خراب ہو گئے اور راستے میں کشتی والا راستہ بھی بھول گیا. تو ہمارا سفر جتنے دن کا تھا وہ اس سے زیادہ دنوں کا بن گیا. ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ شاید اب مجھے زمین دوبارہ دیکھنے کا موقع نصیب نہیں ہوگا. بڑی دعائیں مانگی. ایک وقت آیا، اللہ نے مہربانی کی کہ کشتی کنارے کے ساتھ جا کر لگی. میں نے وہاں سے پوچھا کہ بغداد کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا جی کہ اتنے 100 کلومیٹر دور بغداد کا شہر ہے. میں نے اپنی گٹھڑی اپنے سر پہ رکھی اور اتنے 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے میں بغداد پہنچا. کہتے ہیں جب میں نے دور سے بغداد کی عمارتیں دیکھی شہر کی، میں اتنا تھکا ہوا تھا، ایک درخت کے سائے میں نے گٹھڑی سر سے اتاری اور جیسے کوئی گر جاتا ہے میں اس طرح سو گیا، گہری نیند سو گیا. جب اٹھا طبیعت تازہ تھی تو میں شہر کی طرف جانے لگا. مجھے راستے میں ایک بندہ ملا،
میں نے سلام کیا. میں نے اس سے پوچھا بھئی آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کچھ مجھے بتا سکتے ہیں؟ اس نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں اتنا لمبا سفر کر کے مشقتیں اٹھا کے ان سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اس نے ٹھنڈی سانس لی. اے نوجوان تیری مراد پوری نہیں ہوگی. حاکم وقت ان سے ناراض ہو گیا اور حاکم وقت نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے. نہ وہ کسی بندے سے مل سکتے ہیں نہ کوئی بندہ ان کو ملنے کے لیے ان کے گھر جا سکتا ہے. تو تم ان سے تو علم حاصل نہیں کر سکتے. وہ نوجوان کہتے ہیں کہ میرے دل پہ یہ خبر بجلی بن کے گری مگر میں نے ہمت نہیں ہاری. میں نے کہا اچھا میں جاتا ہوں. میں شہر میں گیا اور ایک جگہ پر ایک کمرہ میں نے کرائے پر لے لیا اور اپنی گٹھڑی وہاں پر رکھی. اگلا دن ہوا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں پر درس حدیث کہیں تو ہوتا ہوگا. ان کا جی جامع مسجد میں عصر کے بعد ایک محدث ہیں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جو امام الجرح والتعدیل کہے جاتے ہیں. اللہ نے ان کو اس علم میں بہت کمال عطا کیا تھا. وہ راویوں کو صحیح طریقہ سے اینالائز کرتے تھے اور ان کے بارے میں اپنی رائے دیا کرتے تھے. کہنے لگے کہ میں عصر کے بعد مسجد میں چلا گیا. ہجوم اتنا تھا آگے جانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. میں بڑی مشکل سے ان سے تھوڑے فاصلے پہ جا کر بیٹھ گیا. انہوں نے ایک حدیث کی تلاوت کی اور اس کی تشریح کی اور تشریح کے بعد پھر وہ سوال جواب کرنے لگے. لوگ ان سے مختلف راویوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ راوی ثقات میں سے ہے, ثقہ ہے یا مجروح ہے. کہتے کہ میں نے بھی سنا. تو میں نے ان سے ہشام بن عمار کے بارے میں پوچھا کہ حضرت آپ مجھے ہشام بن عمار کے بارے میں بتائیں. ان کو پوچھا وہ چادر والے ہشام؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے وہ اتنے متقی ہیں اگر ان کی چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو ان کی ثقافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان سے حدیث سیکھو. کہنے لگے جب میں نے یہ سن لیا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں ان سے امام احمد بن حنبل کے بارے میں پوچھوں. تو میں نے دوسرا سوال پوچھا حضرت آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب میں نے یہ پوچھا تو میرے ساتھ والے جو لوگ تھے انہوں نے میرے کرتے کو پکڑ کے کھینچا. بیٹھ جاؤ, ڈلتا کہ نہ. میں سوال پوچھ رہا تھا, لوگ مجھے کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. میں نے انہیں کہا بھائی مجھے ایک سوال اور پوچھنا ہے. ان کا جناب اس مجلس کا یہ دستور ہے ایک بندہ ایک دن میں ایک سوال پوچھ سکتا ہے. اگر ایک ہی سارے سوال پوچھے گا تو باقی کا کیا بنے گا؟ آپ نے ایک سوال پوچھ لیا, بیٹھ جاؤ. کہنے لگے میں نے رونی شکل بنا کے ان سے کہا کہ میں مسافر ہوں, مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. اگر پتہ ہوتا تو اصل سوال میں پہلے پوچھتا. تو آپ لوگ میرے اوپر مہربانی کریں, مجھے اپنا اصل سوال پوچھنے دیں. لوگوں کو ترس آیا, انہوں نے کہا پوچھو. تو میں نے ان سے پوچھا یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ سے حضرت آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب اندازہ لگائیے, حاکم وقت ان کا دشمن ہے, مخالف ہے, اس نے گھر میں ان کو نظر بند کیا ہوا ہے, وہ ان کا نام نہیں سننا چاہتا اور یہ مجمع میں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یہ پوچھا تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا. تھوڑی دیر کے بعد جب سر اٹھایا تو ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ امام احمد بن حنبل امام المسلمین ہے. امام احمد بن حنبل امام المسلمین ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو میرے دل میں شوق بڑھ گیا. میں نے کہا اب میں نے ان سے علم حاصل کرنا ہی ہے جو بھی ہو. سمجھ نہیں آتی تھی کہ علم حاصل کیسے کروں. کہنے لگے کہ جب مجلس برخاست ہوئی تو میں نے ایک آدمی کو کہا بھائی مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا دو. اس نے کہا نہ بھائی نہ, اگر پولیس کو پتہ چل گیا تمہیں بھی سزا ملے گی مجھے بھی ملے گی, میں یہ مصیبت سر پہ کیوں لوں. پھر میں نے اس کی منت سماجت کی. ہم دونوں چلتے ہوئے ان کے دروازے کے سامنے سے گزریں گے, آپ آنکھ کے اشارے سے بتا دینا کہ یہ دائیں طرف ان کے گھر کا دروازہ ہے. پھر میں جانوں میرا کام جانے, آپ صرف اتنی مہربانی کرو. اس نے کہا یہ میں کر دوں گا. وہ مجھے لے گیا اور ان کے دروازے سے گزرتے ہوئے اس نے بتا دیا کہ یہ امام احمد بن حنبل کے گھر کا دروازہ ہے. میں نے راستہ یاد کر لیا, دروازہ یاد کر دیا اور اپنے کمرے میں آ گیا. کہنے لگے کہ میں ساری رات سوچتا رہا کہ امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے. پھر میرے ذہن میں ایک تجویز آئی کہ میں ایک بھکاری بنتا ہوں اور بھکاری بن کے ان کے دروازے پہ جا کے صدا لگاتا ہوں, اور اگر وہ دروازہ کھولیں گے تو میں ان سے عرض کروں گا کہ حضرت
میں اسی طرح بھکاری بن کے آپ کے دروازے پہ آتا رہوں گا. آپ مجھے ایک حدیث یا 2 حدیث جیسا موقع ہو روزانہ سکھا دیجئے, میں آپ سے سن کے وہ حدیث یاد کر دیا کروں گا. اگلا دن جب دن شروع ہوا, میں نے ایک کپڑے سے اپنے گھٹنے کو باندھ لیا کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہو کہ یہ کوئی معذور آدمی ہے, اور ایک لاٹھی ہاتھ میں لے لی اور ایک برتن بھی ہاتھ میں لے لیا جیسے فقیروں کے پاس ہوتا ہے, اور میں باہر نکلا اور میں نے بازار کے اندر بھیک مانگنی شروع کر دی. اس دور کے جو فقیر ہوتے تھے وہ روٹی نہیں مانگتے تھے, پیسے نہیں مانگتے تھے, صرف ہاتھ آگے بڑھا کے اتنا کہتے تھے اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اور ان کے ان الفاظ سے لوگ سمجھ لیتے تھے کہ یہ ضرورت مند ہے تو وہ مدد کر دیا کرتے. وہ کہتے ہیں جب میں نے کہا اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, لوگ میری طرف دیکھنے لگے. یہ 20 سال کا نوجوان, یہ تو بالکل صحت مند چہرہ ہے, تر و تازہ چہرہ ہے, یہ کہاں سے فقیر آ گیا؟ اگر اس کو کوئی ضرورت ہے تو اس کو مزدوری کرنی چاہیے, یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ بڑی ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھتے. میں لوگوں کی نفرت بھری نگاہیں, سوالیہ نگاہوں کو برداشت کرتا. میں نے اس ذلت کو برداشت کیا صرف اس لیے کہ میں امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کرنا چاہتا تھا. سارا دن میں بھیک مانگتے مانگتے جب عصر کا وقت آیا, جس وقت کے لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, چلت پھرت کم ہو جاتی ہے, میں اس وقت امام احمد بن حنبل کے دروازے پر گیا اور میں نے اونچی آواز سے کہا اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. میری آواز میں اس قدر سوز تھا, درد تھا کہ امام احمد بن حنبل نے جب سنی تو وہ پہچان گئے یہ کوئی بڑا ہی ضرورت مند ہے. امام صاحب نے دروازہ کھولا اور ان کے ہاتھ میں ایک سکہ تھا جو وہ فقیر کو دینا چاہتے تھے. انہوں نے دروازہ کھول کے مجھے اشارہ کیا, آؤ یہ سکہ دے لو. جب انہوں نے اشارہ کیا تو میں نے کہا کہ حضرت میں مال کا طالب نہیں, میں علم کا طالب علم ہوں, میں سنتوں کا متلاشی ہوں, میں آپ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں. امام صاحب نے کہا میں نظر بند ہوں, میں پڑھا نہیں سکتا اور آپ آ نہیں سکتے تو میں کیسے پڑھاؤں گا؟ میں نے کہا حضرت میں پورے شہر کے اندر بھیک مانگا کروں گا کہ لوگ مجھے بھکاری سمجھیں, میرے پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا, اور ایسے وقت میں آؤں گا کہ جب گلی میں کوئی نہ ہو اور آواز لگاؤں گا آپ دروازہ کھول دینا, اگر کوئی دیکھنے والا ہوگا تو ایک سکہ ڈال دیا کرنا, کوئی نہ دیکھنے والا ہو تو 1-2 حدیثیں پڑھا دیا کرنا, میں روزانہ بس یہی آپ سے سبق پڑھ لیا کروں گا. امام احمد بن حنبل اس کے لیے تیار ہو گئے. میں سارا دن بھیک مانگتا اور بھیک مانگنے کے ضمن میں اپنے استاد سے حدیث کا علم پڑھا کرتا تھا. 20 سال کا نوجوان. آپ اندازہ کیجئے کہ علم حاصل کرنے کے لیے طلباء نے کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہیں. ذلت نفس کو بھی پسند کیا ہے مگر علم کی طلب کو نہیں چھوڑا. چنانچہ پورا 1 سال یہ نوجوان اسی طرح بھیک مانگتے مانگتے امام احمد بن حنبل سے 1 حدیث اور 2 حدیث پڑھتا رہا, حتیٰ کہ وہ بادشاہ جو تھا مر گیا اور اس کے بعد جو نیا بادشاہ بنا وہ امام احمد بن حنبل سے عقیدت محبت رکھتا تھا. بادشاہ بنتے ہی اس نے امام صاحب کی نظر بندی ختم کر دی اور جامع مسجد کے اندر ان کا درس قرآن یا درس حدیث دوبارہ شروع کروا دیا. جب امام صاحب درس حدیث کے لیے تشریف لائے تو لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا ان کے درس میں شرکت کے لیے. یہ کہتے ہیں بقی الدین کے میں بھی گیا اور مجمع کی وجہ سے میں قریب نہیں جا پا رہا تھا. امام احمد بن حنبل نے مجھے دور سے دیکھا تو مجمع کے لوگوں سے کہا کہ مجمع کے لوگوں اس نوجوان کو رابطہ دے دو, علم کا حقیقی طلبگار تو تم میں سے یہ نوجوان. تو طلباء نے بھیک مانگ کے بھی علم حدیث حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو بھی علم کے نور سے بھر دے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ طلب علم کا یہی سچا جذبہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے. کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا ہے, وہ سارا دن کپڑے کو کاٹتا ہے, پھر کپڑے کو جوڑتا ہے, لباس بناتا ہے, ہم اس کو ٹیلر کہتے ہیں, درزی ہے, اسی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے. کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا ہے, وہ لکڑی کو کاٹتا ہے, لکڑی کو جوڑتا ہے, فرنیچر بناتا ہے, ہم اس کو کارپینٹر کہتے ہیں. ساری زندگی اسی کام میں گزر جاتی ہے.
کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ اور پتھر رکھ دیا ہے، وہ اینٹوں کو جوڑتا ہے، سارا دن مکان بناتا ہے، ہم اسے میسن کہتے ہیں، اس کی زندگی اسی کام میں گزرتی ہے۔ کسی کے سامنے اللہ رب العزت نے لوہے کو رکھ دیا ہے، وہ لوہے کے پرزے کھولتا ہے، پرزوں کو دوبارہ جوڑتا ہے، ہم اس کو مکینک کہتے ہیں، ساری زندگی لوہے کے پرزوں میں گزر جاتی ہے۔ عزیز طلباء، یہ کتنا اللہ کا احسان ہے کہ کسی کے سامنے اس نے لوہے کو رکھا، کسی کے سامنے پتھر کو رکھا، کسی کے سامنے کپڑے کو رکھا، کسی کے سامنے لکڑی کو رکھا۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی جھولی میں اللہ نے اپنے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو رکھ دیا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندو دنیا سے کیا لے کے آئے؟ ہم اللہ کی خدمت میں عرض کریں گے اے اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ اے اللہ صبح ہوتی تھی، نوجوان اپنے سائیکلوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، کاروں پہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جاتے تھے سائنسی علم پڑھنے کے لیے، مگر اللہ ہم وہ فقیر تھے، مشکات شریف اٹھاتے تھے، بخاری شریف اٹھاتے تھے اور اس کو سینے سے لگا کے ہم مدرسے میں جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھا کرتے تھے۔ سوچیے اللہ رب العزت کو کتنی خوشی ہوگی کہ یہ وہ بچے ہیں جو میرے دین کے محافظ بنے اور انہوں نے پوری زندگی دین کی حفاظت میں کھپا دی۔ وہ ہمارے پاس وہ عمل تو نہیں ہے جو ہمارے اکابر کے پاس تھا، لیکن کم از کم ہم رستے اسی پہ چل رہے ہیں، کام وہی کر رہے ہیں جو اکابر نے کیا تھا۔ ان میں اور ہم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ اصلیت تھی، ان کے پاس حقیقت تھی، ہمارے پاس ظاہر صورت ہے۔ بس اتنا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بلائیں گے تو عرض کر دیں گے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ کہ اللہ ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، ہمارے پاس صورت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، مگر اللہ اسی کو قبول کر لیجیے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، لم ادا علمی فیکم لأعذبکم، میں نے تمہارے سینوں کو جو علم کے نور سے بھرا تھا وہ اس لیے نہیں کہ آج میں تمہیں لوگوں کے سامنے عذاب دوں، تمہیں رسوا کروں، جاؤ تم بلا حساب کتاب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو علم کی نسبت سے، مدارس کی نسبت سے اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن بلا حساب جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مدرسے کو اپنا وطن سمجھیے اور اسی کو آپ سمجھیے کہ ہم نے زندگی بھی گزارنی ہے اور موت تک کسی کام میں ہم نے لگے رہنا ہے۔ جی 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 یہ عاجز اس قابل تو نہیں کہ آپ حضرات کو حدیث کی اجازت دے سکے، لیکن چونکہ حکم ملا ہے تو الامر فوق الادب، اطاعت کے لیے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں باقاعدہ مدرسے میں داخل ہو کے تو نہیں پڑھا، لیکن اپنے اساتذہ سے فرداً علم پڑھا ضرور ہے۔ ہمارا زمانہ جو تھا نا 70s کا زمانہ، اس میں مدارس اتنے عام نہیں تھے اور طلباء استادوں کے پاس جا کے پڑھتے تھے، بلکہ میں نے اپنے استاد سے ایک مرتبہ پوچھا بھی کہ حضرت یہ جو وفاق کا امتحان ہے کیا میں یہ بھی دے دوں؟ اس وقت دینے کی صلاحیت تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے بھی جن استادوں سے پڑھا ہے ان سے علم پڑھا ہے، مختلف استادوں سے مختلف کتابیں پڑھی ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے اس کاغذ کی؟ تو ہمیں انہوں نے اس کی طرف سے ہٹا دیا۔ لیکن
میرے جو بڑے استاد تھے وہ مفتی ولی اللہ صاحب ہمارے شہر کے بڑے مفتی تھے. میرے استاد سے میں نے ابتدائی فارسی ان سے پڑھی، پندنامہ بھی ان سے پڑھا، مالا بدھ بھی ان سے پڑھا، اور پھر گلستہ بوسنا بھی ان سے ہی پڑھا. پھر اس کے بعد صرف نحو انہوں نے شروع کروائی اور شرح میات عامل تک انہوں نے پوری کتابیں مجھے پڑھائی. پھر میں یونیورسٹی میں چلا گیا، مگر دل میں شوق تھا کہ مجھے پڑھنا ہے. تو یونیورسٹی کے ساتھ ایک مدرسہ تھا. جب یونیورسٹی کا وقت ختم ہو جاتا تو میں اس مدرسے میں جا کے وہاں کے استاد دو تھے چترال کے تھے، ان کے پاس میں جا کے حدیث کی کتابیں پڑھا کرتا تھا. الحمدللہ ایک ایک کتاب پڑھتے پڑھتے اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی کہ کتابیں پڑھنے کا باضابطہ استادوں سے موقع ملا. پھر حدیث کی کتابیں پڑھنے کا موقع آیا تو بخاری شریف میں نے، ہمارے استاد ہیں مولانا جعفر صاحب، وہ حافظ البخاری ہیں، حافظ الحدیث ہیں، حافظ القرآن ہیں. حافظ البخاری ایسے ہیں من الابتداء الى الانتہاء متن و روایہ کلو. الحمدللہ اس وقت ہمارے مدرسے میں وہ حفظ حدیث کے شعبے کے استاد بھی ہیں اور وہ کئی طلباء کو بخاری شریف کا حافظ بنا بھی چکے ہیں. ان سے میں نے بخاری شریف پڑھی. اور ویسے بھی حدیث مبارکہ کا جو علم ہے ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب، وہ اسی جامع حقانیہ سے پڑھے ہیں، تو وہ میرے آج کے استاد ہیں. مجھے جب ضرورت پیش آتی ہے میں انہی سے بات پوچھتا ہوں، مسئلہ پوچھتا ہوں، انہی سے دین سیکھتا ہوں اور انہی سے حدیث کی عبارت سیکھنی ہو تو سیکھتا ہوں. میرے جتنے بیانات ہوتے ہیں میں سارے تیار کر کے انہی سے پوچھتا ہوں. جب وہ اوکے کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں آگے بیان کی جرات کرتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ بھی بعض علماء سے اس عاجز کو حدیث کی اجازت ملی اور یہ اللہ کا انعام ہے. ان میں بڑے بڑے اساتذہ بھی تھے. ایک حدیث کی عالی سند ہے، حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت مولانا محمد سالم دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند میں. تو جب دیوبند میں حاضری ہوئی تو انہوں نے اپنے گھر دعوت کے لیے بلایا اور دعوت پہ پھر انہوں نے اس عاجز کو حدیث پاک کی اجازت دی. وہ چونکہ بڑے اساتذہ میں سے ہیں اور انہوں نے بڑے اکابر کو دیکھا ہے اس لیے ان کی سند بھی بڑی عالی ہے. ایک حدیث کی اور عالی سند حضرت مولانا احمد علی سے یو کے میں، ان کی سند بڑی عالی تھی. انہوں نے ایک واسطے سے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سے حدیث پڑھی تھی. تو وہ تھے اپنے استاد کے شاگرد اور ان کے استاد نے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے پڑھی تھی اور ان کی آگے جو حدیث کی سند تھی وہ بہت عالی تھی اور ان سے بھی اللہ نے ملاقات کروا دی. عجیب اللہ کی شان. حرم شریف میں ہم گئے، حج کا موقع تھا، تو میں نے دیکھا کہ 3-4 طلباء تھے، بغل میں ان کی حدیث کی کتابیں تھیں. وہ آئے اور آ کے ایک جگہ بیٹھ گئے اور ایک بوڑھے میاں وہ بھی آ کر بیٹھ گئے. اب ایک طالب علم نے بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھنی شروع کر دی. تو حدیث سن کے مجھے اندازہ تو ہو گیا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھ رہا ہے. جب اس نے پڑھی تو وہ جو محدث تھے انہوں نے اس کو حدیث کی اجازت دی، پھر سب طلباء کو اجازت دی. تو میں نے ان کے خادم سے پوچھا کہ حضرت کا نام کیا ہے؟ انہوں نے نام بتایا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میرا نام ذوالفقار احمد ہے. صرف اتنا ہی کہا. وہ کہنے لگے کہیں آپ ذوالفقار احمد نقشبندی تو نہیں؟ میں نے کہا جی مجھے ہی کہتے ہیں. تو وہ حضرت کو کہنے لگے حضرت آپ نے جن کے بارے میں کہا تھا نا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اور مجھے ان سے ضرور ملنا ہے، یہ وہ آئے ہیں اور آپ ان سے ملاقات کر لیں. تو حضرت نے ملاقات کی. میں نے اس وقت ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ مہربانی فرمائیں کہ مجھے بھی حدیث کی اجازت دے دیں، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں. مجھے پہلی حدیث زبانی یاد تھی تو میں نے پڑھ کے سنائی تو انہوں نے حدیث کی اجازت دی. پھر انہوں نے کہا کہ میری سند اتنی عالی ہے کہ میرے پاس حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم جو ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ بھی حدیث کی سند عالی کرنے کے لیے ان کے پاس گئے. اب ان کی وفات ہو گئی مگر ان کی سند بھی کافی عالی ہے. اور ایک اور عالی سند اللہ نے عطا فرمائی. ایک مرتبہ ترکی جانا ہوا. ترکی میں ایک بزرگ رہے ہیں علامہ زاہد القوثری رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے دفاع میں انہوں نے بہت اعلیٰ کتابیں لکھی ہیں، بہت اچھا کام کیا انہوں نے. اور ان کے شاگردوں میں بہت کم لوگ ہیں اس وقت دنیا میں. ایک آخری شاگرد ہیں ان کے جو ترکی میں موجود ہیں. ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ اب عام طور پر لوگوں کو حدیث کی اجازت زیادہ نہیں دیتے،
بہت کم علماء کو دیتے ہیں. تو ہم نے مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی تو وہ بھی اس مسجد میں جمعہ کے لیے تشریف لائے. تو ان سے سلام کیا. سلام کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضرت میں حدیث کی اجازت کی نیت سے یہاں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو انہوں نے پھر اپنی حدیث خود بیان کی کہ میں نے علامہ ظاہر قادری سے یہ حدیث پڑھی اور انہوں نے اس سے پڑھی اور اس سے پڑھی، اور پھر لکھا ہوا ایک کتاب کا بھی دیا کہ ہماری حدیث کی سند عالی ہے اور یہ نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے. تو الحمدللہ کہ وہ سند بھی اس وقت ایسی ہے کہ دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے. میں اس قابل نہیں تھا، لیکن اللہ کے اپنی رحمت سے یہ علم کی کچھ نسبتیں عطا فرمائیں. تو نسبت کی برکت سے تو کم از کم دل میں اتنی خوشی ہے کہ میرے بڑوں کی عنایت کی نظر اس عاجز پر پڑی. اللہ تعالیٰ جب مہربانی فرماتے ہیں تو نااہلوں پر بھی اپنے پیاروں کو مہربان فرما دیا کرتے ہیں. عمل کے اپنے اساس کیا ہے، وجود ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے. تو بہرحال اس عاجز نے جن اساتذہ سے بھی پڑھا ان تمام جو ہے نا اساتذہ کی طرف سے اور اس عاجز کی طرف سے جتنے یہاں طلباء یا علماء موجود ہیں، یہ عاجز ان کو حدیث کی اجازت اپنی طرف سے دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی حدیث پاک کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور تقوی و طہارت کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی حضرت نے فرمایا ہے کہ خواتین بھی ہیں، آواز سن رہی ہیں تو کچھ باتیں ان سے متعلق بھی کر دیجیے. دیکھیں بیان کے دوران ایک جگہ بات آئی تھی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ نوجوانی میں اپنے دوستوں کی محفل میں رہتے تھے اور دین کی طرف ان کا میلان نہیں تھا، مگر ان کی والدہ ان کے لیے دعائیں کرتی تھی. یہ جو والدہ کی دعائیں ہیں نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کرے کہ ہر طالب علم اپنی والدہ کی دعائیں لے. دیکھیں والدہ نے اپنے چھوٹے بچے کو دریا میں ڈالا تھا اور اس کا نام تھا موسیٰ، اور جب وہ بچہ لوٹ کے واپس گھر آیا تھا تو پھر موسیٰ کلیم اللہ بن چکا تھا. ماں کی دعاؤں کا یہ رتبہ ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ کی بچپن میں بینائی چلی گئی تھی. کتابوں میں لکھا ہے ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ کو دوبارہ بینائی عطا فرمائی. ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ ماں کی دعا انسان کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے. بیت اللہ کے امام ہیں قاری زید صاحب، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. ان کا ایک واقعہ میں نے ان کی زبانی کسی سے سنا. وہ کہنے لگے کہ میں اپنے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی تھا، لوگ مجھ سے تنگ ہوتے تھے، گھر کے لوگ بھی مجھ سے تنگ ہوتے تھے. ذہین بچے عام طور پہ شرارتی ہوتے ہیں اور بچپن میں تو پھر وہ شرارتیں کرتے بھی ہیں. وہ کہنے لگے کہ میں اتنا شرارتی تھا کہ الٹے سیدھے کام کر دیا کرتا تھا. میری والدہ مجھ سے تنگ تھی مگر ہمیشہ مجھے دعا دیا کرتی تھی. فرمانے لگے ایک مرتبہ والدہ نے سالن بنایا اور برتن میں ڈالا اور میں نے اس سالن کے اندر مٹی ڈال دی، اٹھا کے چٹکی بھری مٹی کی اور سالن کے اندر ڈال دی. اب یہ غصے کا وقت تھا مگر میری والدہ میرے اوپر مہربان تھی. جب میں نے اس کے اندر مٹی ڈالی تو میری والدہ نے مجھے کہا تو نے اس میں مٹی ڈال دی، میرا سالن خراب کر دیا، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنا دے. وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کی اس وقت کی یہ دعا تھی، اللہ نے قبول کیا اور آج اللہ نے مجھے بیت اللہ کا امام بنا دیا. تو عورت غصے میں بھی کبھی اپنے بچے کو بددعا نہ دے، ہمیشہ دعا ہی دے. اللہ کرے کہ ہم والدین کی دعائیں لینے والے بن جائیں. دعائیں کروانے والے بہت ہوتے ہیں، دعائیں لینے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. آپ گھر میں ایسے بن کے رہیں کہ آپ کو دیکھ کے بے اختیار والدین کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے بڑی محنت کی ہوگی، یہ کیسے حاصل کیا، وہ کیسے حاصل کیا. بھئی سچ بات یہ ہے میرے پاس اپنی کوئی محنت نہیں ہے، زیرو ہے. جو کچھ ہے میری والدہ کی دعائیں ہیں. میں نے اپنی والدہ سے اتنی دعائیں لی ہیں، اگر میں کہوں کہ ہزاروں طلباء میں سے کسی نے اتنی دعائیں نہیں لی ہوں گی
تو میری بات 100% سچی ہوگی۔ میں اپنی والدہ کا اتنا احترام کرتا تھا، اتنی ان کی فرما برداری کرتا تھا، وہ دن رات مجھے دعائیں دیتی رہتی تھیں، اور ان کی دعاؤں کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس عاجز پر احسان کیا ہوا ہے اور اس کے عیبوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کریں، اپنے والدین کی دعائیں لیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ان کی دعائیں ان کی اولاد کو نیک بناتی ہیں، ان کی دعائیں ان کی اولاد کو اللہ کا مقرب بنا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خواتین کا اس محفل میں آنا قبول فرمائے۔ یہ آج توبہ کے کچھ کلمات پڑھائے گا، آپ دل میں نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے۔ عورتیں اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ کلمات پڑھ لیں، وہ بھی اس عمل میں شریک ہو جائیں گی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، اگر ان کو آپ باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا صبح اور شام۔ اگر آپ کو امتحانات کی وجہ سے اتنا وقت نہ مل سکے تو ہر نماز کے ساتھ آپ 20 دفعہ پڑھ لیں تو بھی 100 دفعہ استغفار ہو جائے گا، اور اتنا وقت تو آسانی سے نکل ہی آتا ہے کہ 20 دفعہ ہر نماز کے ساتھ استغفار پڑھ لیں، اور 20 دفعہ درود شریف، تو 100 دفعہ درود شریف ہو جائے گا صبح میں۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت، اگر ایک پارہ پڑھ سکیں تو بہت اچھا، اتنا وقت نہ ملے تو جتنی تلاوت ہو سکتی ہے چند صفحے ہی پڑھ لیں تو بہت اچھا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن پاک سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو کوئی دن قرآن مجید کی برکت حاصل کیے بغیر نہ گزرے۔ ہم ضرور قرآن پاک کھولیں۔ آج کے لوگ ہر روز اخبار پڑھتے ہیں، کیا ہم ان سے بھی گئے گزرے بنے کہ ہم ہر روز قرآن مجید کھول کے نہیں پڑھتے؟ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا تیسرا عمل۔ چوتھا عمل، ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، چلتے پھرتے لینے بیٹھے دل میں اللہ کی طرف دھیان رکھنا، توجہ اللہ، رجوع اللہ رکھنا، یہی عنابت اللہ ہے اور یہی ذکر اللہ۔ اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے اللہ کو اپنے دل میں یاد کریں۔ خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی و مسواک فی قلبی فأین تغیب، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رہے۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں اللہ کی یاد میں انسان یکسو ہو کے بیٹھ جائے۔ آنکھوں کو بند کرنا لازم نہیں ہے، ہمارے مشائخ کھلی آنکھوں سے بھی مراقبہ کر لیتے ہیں، لیکن ہم چونکہ مبتدی ہیں تو یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، بلکہ اگر کوئی کپڑا ہو تو اپنے اوپر کپڑا ڈال لیں۔ اور یہ اسی طرح ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام پر جب وحی اترتی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یکسوئی کے لیے اپنے اوپر چادر لے لیا کرتے تھے، تو آپ کپڑا سر پہ لے لیں اور اس وقت یکسوئی کے ساتھ مراقبہ کریں۔ ہر طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا لیں اور اللہ کی طرف توجہ کو جما لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے،
دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. زبان سے نہیں پڑھنا، دل پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. اس لیے اس کو ذکر قلبی، ذکر سری، ذکر خفی، ذکر حامل، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے. تو ہم اللہ کی یاد میں اس طرح بیٹھ جائیں، 10-15 منٹ یہ جو مراقبہ کریں گے یہ ہمارے دل کو منور کر دے گا. آج کل کے دور میں مثالیں سمجھنی آسان ہیں. دیکھیے آپ سارا دن سیل فون استعمال کرتے ہیں تو رات کے وقت اس کی بیٹری ڈسچارج ہوئی ہوتی ہے. کیا کرتے ہیں؟ اس کو جا کے چارجر کے ساتھ لگا دیتے ہیں. 1 گھنٹہ چارجر کے ساتھ لگانے سے دوبارہ بیٹری فل ہو جاتی ہے اور آپ کے لیے سیل فون کا استعمال آسان ہو جاتا ہے. اگر ایک دن چارج کرنا بھول جائیں، اگلے دن بیٹری ختم، فون پہ بات ہی نہیں ہوتی، تو جی میں چارجنگ کرنا بھول گیا تھا، آج میری فون کی بیٹری ٹھیک نہیں تھی. بھائی اسی طرح ہمارے قلب کی کیفیات کی بیٹری ہے. سارا دن لوگوں کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں تو کیفیات کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو رات کے وقت ہم اس کو چارجر کے ساتھ کنیکٹ کر لیں. یہ جو ہے نا مراقبہ، کہ دل کی تار کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، کہ میرا دل میرے شیخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کا دل اپنے شیخ کے ساتھ، اور یہ جڑتے جڑتے سلسلہ سیدنا صدیق اکبر تک پہنچتا ہے. اور ان کا دل نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور نبی علیہ السلام کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض آتا ہے. فیض دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے. تو یہ انوارات تھے، یہ نور تھا جو اللہ کی طرف سے آتا تھا اور آگے انسانیت اس کو حاصل کرتی تھی. ہمیں ہمارے مشائخ کی طرف سے یہ نور ملتا ہے. ایک اور مثال سن لیجئے. آپ ایک گھر بنائیں بڑا خوبصورت، اس میں روشنی نہیں ہو سکتی جب تک آپ وابڈا والوں سے بجلی کا کنیکشن نہ لیں. جب وابڈا والوں سے بجلی کا کنیکشن لیں گے تو پیچھے جو پاور ہاؤس ہے وہاں سے بجلی آئے گی اور گھر کے اندر بلب کو روشن کر دے گی. ہمارا دل بھی ایک بلب کی مانند ہے، اور یہ جو ہمارے مشائخ ہیں نا، یہ درمیان میں تار کی مانند ہیں، جو اس کو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک جو پاور ہاؤس ہے، رحمت للعالمین کا قلب مبارک، اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. وہاں سے رحمتیں آتی ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرما دیتے ہیں. تو یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ دل میں اللہ کی محبت کو بھر دے گا اور آپ خود محسوس کریں گے. آپ کو خود پتہ میں چلے گا کہ واقعی اب میرا نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے، تلاوت کو دل چاہتا ہے، اب میرے لیے نگاہوں کو ہٹانا آسان ہو گیا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا ہے، اب مجھے گناہوں پہ ندامت بڑھ گئی ہے. یہ علامات بتاتی ہیں کہ دل کی کیفیات پہلے سے بہتر ہو گئی ہے. ہم طلباء کو یہ نہیں کہتے کہ وہ علم چھوڑ کے مصلوں کے اوپر بیٹھے رہیں اور ذکر کرتے رہیں. طلباء کے لیے بس چند مرتبہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لینا، اور ہر وقت توجہ اللہ کی طرف رکھنا. اور مراقبہ کتنا کریں اس کی بھی ترتیب سن لیجئے کہ مدارس کے اندر جب اذان ہو جاتی ہے نا تو کلاس ختم ہو جاتی ہے، طلباء کو کہہ دیا جاتا ہے جی آپ جائیں نماز کے لیے. اب طلباء کا اختیار ہوتا ہے 15 منٹ میں وضو بنا کے مسجد میں آئیں اور سنتیں پڑھیں. بہت سارے طلباء کو دیکھا وہ وضو خانے میں ہی کھڑے باتیں کرتے رہتے ہیں، مسجد کے سین میں کھڑے باتیں کرتے رہتے ہیں، گھڑی دیکھ کے ابھی تو 3 منٹ ہیں جماعت میں، ابھی تو 2 منٹ ہیں جماعت میں. جب وقت ختم ہوتا ہے اور ادھر تکبیر ہو جاتی ہے پھر نماز میں آ کے جڑتے ہیں. آپ ایسا نہ کریں. جیسے ہی اذان ہو اسی وقت وضو کیا، مسجد میں آ کے سنتیں ادا کی، اور جو چند منٹ کا ٹائم ہے وہ وقت نماز کے انتظار میں بیٹھیں. یہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی سنت ہے یہ بھی آج کل بہت کم ہو چکی ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو چند منٹ ہیں اس میں آپ قبلہ رخ تو ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، تو بھئی آنکھوں کو ذرا بند کر لیا اور اللہ کی طرف لو لگا لی. یہ جو 5-7 منٹ آپ کو مل جائیں گے، آپ کے لیے ہر نماز کے ساتھ اتنا مراقبہ ہی کافی ہو جائے گا. علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ علم میں نور تو ویسے ہی عطا فرماتے ہیں. جب اتنا سا ذکر ساتھ شامل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ علم میں ایک بن جاتی ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو دل میں ڈال دیتے ہیں، اور انسان طالب علم اللہ کی محبت کی حرارت دل میں محسوس کرتا ہے. پھر حدیث پاک پڑھنے کا شوق بڑھ جاتا ہے، سنت کی اتباع کا شوق بڑھ جاتا ہے، وہ ایک پرجوش طالب علم بن کے زندگی گزارتا ہے.
ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں اور تہجد کا اہتمام کریں۔ اب آپ کو یہ بات عجیب لگے گی کہ جی طلباء تہجد کیسے پڑھے؟ بھائی سارا دن جو علم پڑھتے ہیں تہجد کا ثواب تو ان کو ویسے ہی مل جاتا ہے، مگر بہرحال نام تو اشاق میں لکھوانا ہوتا ہے۔ ہر رات میں یہ فہرست بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی کہ رات میں کس نے تہجد پڑھی، ہمارے دل میں یہ تمنا ہو کہ اللہ ہم بھی اس میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ آدھی رات میں اٹھ کے نفل پڑھیں، نہ، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں۔ یہ آپ کی عادت ہے۔ بعض لوگ ہیں بے نمازی جو اذان سے آدھا گھنٹہ بعد اٹھتے ہیں یا 1 گھنٹہ بعد اٹھتے ہیں، نماز قضا کر کے اٹھتے ہیں، ان کی بھی عادت ہوتی ہے۔ ہماری عادت ہے اذان کے وقت اٹھنے کی، ہم فجر پڑھنے والے ہیں۔ اب ہم عادت بنا لیں اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ آدھا گھنٹہ کیوں پہلے اٹھیں؟ کہ 15 منٹ میں وضو کر لیا اور جو 15 منٹ ہیں اس میں 4 رکعت 2 رکعت کر کے 4 رکعت ادا کر دی، ہماری یہ 4 رکعت کی تہجد ہی کافی ہوگی، اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں شب زندہ داروں کے اندر شامل فرما دیں گے۔ عزیز طلباء، یہ مت سوچیں میں تہجد نہیں پڑھتا، نہ نہ نہ، ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ اور کیوں نہیں ملتی؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے محرومی ہو جاتی ہے۔ معاملہ ایسا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو رات آتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے 3 جو ہے جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ ایک جماعت کو فرماتے ہیں فلاں 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 میرا ناپسندیدہ بندہ ہے، جاؤ ان کو تھپڑی دے کے سلا دو، میں نہیں چاہتا کہ وہ اس وقت اٹھیں اور میرے سامنے مصلی پہ کھڑے ہوں، میں ان کی شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا۔ تو فرشتے آ کے ان کو میٹھی نیند سلا دیتے ہیں۔ تو ہم نہیں سوتے، ہمیں نیند تھپکی دے کے سلا دیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور جماعت ہوتی ہے، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو فلاں فلاں میرے مقبول بندے ہیں، جاؤ اور پر مار کے ان کو جگا دو، یہ اٹھیں گے تہجد پڑھیں گے اور میں پروردگار ان کے دامن کو بھر دوں گا۔ تو وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسے ان کی آنکھ کھلتی ہے جیسے کوئی الارم بج گیا، ان کے اندر کوئی الارم فٹ ہوتا ہے، اصل میں فرشتہ ان کو پر مار کے جگا دیا کرتا ہے تہجد کے لیے۔ جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں وہ اٹھ کے تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے مقربین ہیں، ان کی عمریں بڑھ گئیں، ان کے اعضاء جو ہیں وہ کمزور ہو گئے، تم جاؤ اور صرف ان کی کروٹ بدل دو، جاؤ اور پر مار کے ان کی کروٹ بدل دو، یہ اٹھ کے تہجد پڑھ لیں گے پھر بھی میں ان سے راضی، اور اگر یہ سوئے رہیں گے میں ان کے سونے پہ بھی راضی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ نوم العلماء عبادت، علماء کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو علم کی خدمت پر جس طرح اجر دیتے ہیں، ان کی نیند پر بھی اللہ ان کو کتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہ نہ سوچنا کہ میں تہجد نہیں پڑھتا، نہ نہ، مجھے توفیق نہیں ملتی۔ بھئی کیوں نہیں ملتی؟ میرے گناہوں کی وجہ سے۔ تو بھئی مجھے توفیق تو حاصل کرنی چاہیے نا، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ میرا نام بھی آپ کے عاشقوں میں شامل ہونا چاہیے۔ اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے 15 منٹ میں وضو کر لیں اور 15 منٹ میں آپ 4 رکعت نفل پڑھ لیں، بھئی اتنے ہی تہجد کافی ہے۔ بعض طلباء کو بیت الخلاء میں زیادہ وقت لگتا ہے تو وہ 15 منٹ کا ٹائم لگا لیں، بعض جلدی فارغ ہو جاتے ہیں وہ 10 منٹ میں بھی فارغ ہو سکتے ہیں، اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ تو جو جلدی وقت کر لیتے ہیں وہ 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں اذان سے، اور 20 منٹ پہلے اٹھ کے 10 منٹ میں وضو کر کے 10 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لیں، اس سے زیادہ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، اگر آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور اس میں 1000 روپیہ ڈال دیں تو جب بھی اکاؤنٹ ہولڈر کی فہرست بنے گی تو جہاں بلینرز کا نام آئے گا، ملینرز کا نام آئے گا، کروڑوں پتی اربوں پتی کا نام آئے گا، لاکھوں والوں کا نام آئے گا، وہاں ہمارا بھی نام آئے گا، 1000 روپیہ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے شب زندہ دار بندے کہاں ہیں،
تو جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا نام آئے گا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، امام شافعی کا نام آئے گا، امام احمد بن حنبل کا اور بڑے مشائخ کا نام آئے گا، وہاں پر ہم نے جو 4 رکعت پڑھی ہوں گی نا 15 منٹ میں 20 منٹ میں، تو اکاؤنٹ میں لکھا ہوا ضرور ہوگا اے اللہ یہ بھی اٹھ کے اس وقت میں پڑھتا ضرور تھا۔ اس کو کہتے ہیں لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونا۔ یہ ہمارے 4 رکعت ہی قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں اپنے شب دیدار بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ تہجد میں اللہ کے عاشقوں میں اپنا نام لکھواتا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حکم دے جاؤ میرے دشمنوں کی قطار میں کھڑے ہو جاؤ؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ کی رحمت سے بعید ہے۔ تو اس لیے دل میں تمنا ہونی چاہیے بھائی 15 منٹ پہلے سے ہی ہم نے اٹھ کے یہ چند نفل پڑھنے ضرور ہیں تاکہ ہمارا نام بھی اللہ کی عشاق میں شامل ہو جائے۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا، اس وقت میں آپ جب ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائیں گے تو وہ دینے کا وقت ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہوتا ہے حل من سائل فاعطی لا، ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے۔ جب آپ اس وقت مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، آپ کا سینہ علم کے نور سے منور ہوگا، اللہ آپ کو حکمت عطا فرمائیں گے، قبولیت عطا فرمائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما لیں گے۔ تو اس میں وقت زیادہ نہیں لگتا لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی بھی ساتھ کوشش کر لیجیے گا، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں کہ حدیث مبارکہ باوضو ہو کے پڑھیں۔ اور ایک اور کام ہے، مشکل ہے مگر اگر کوئی کر سکے تو بہت اچھا، وہ یہ کہ ہر حدیث اپنے استاد سے سننے کی کوشش کریں۔ بعض طلباء ناغہ کر لیتے ہیں، بھئی جس دن آپ نے ناغہ کیا کتاب تو آپ نے استاد سے پڑھ لی، وہ حدیث تو آپ نے استاد سے نہیں نہ سنی، تو سند متصل کو آپ کا رتبہ تو حاصل نہ ہوا۔ تو کچھ طلباء ایسے ہوں کہ وہ حدیث کی کتاب اپنے استاد سے اس طرح پڑھیں کہ ایک دن بھی ناغہ نہ ہو، نہ وہ لیٹ ہوں، نہ ان کا کوئی پیریڈ قضا ہو، ہر حدیث انہوں نے اپنے استاد سے سنی ہو تاکہ ان کو سند متصل کا یہ رتبہ حاصل ہو، اور حدیث پاک کو نبی اسلام کی محبت میں اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے یہ 2 کام کر لیے کہ تہجد بھی پڑھ لی، اللہ سے محبت کا بھی اظہار کر لیا اور حدیث پاک کو اس طرح پڑھا کہ اپنے استاد سے حدیث کو سنا، ناغہ نہیں کیا، ادھر ادھر وقت ضائع نہیں ہونے دیا، اپنے وقت سے پہلے کلاس روم میں آئے، اپنے استاد کی بات توجہ سے سنی اور حدیث پاک کو سنا، تو آپ کو سند متصل کے ساتھ حدیث پاک سننے کا جو ہے سعادت نصیب ہوگی اور قیامت کے دن پھر اس کا بھاؤ بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی یہ طلب موت تک عطا فرمائے رکھے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں طلباء کی قطار میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ اس حضرت بدعا کوي بیا د موز وخت تاسو ټول به په نظم ضبط سره جمعه ته راشئ، صفونه به ودرئ. حضرت صاحب به موږ د مازدیګر موز هم امامتي انشاءالله وکړي. بیا د کوشش مه کوئ د جوړ اصل محبت او عقیدت دا دی چې صدی ووایي ډېر جامع معنی زبردست هر لحاظ سره علوم ظاهري علوم باطني ټول بیان کړل چې طالب ته څه پکار دي او دا ډېر زرین کلمات دي، په هغې باندې عمل وکړئ. اوس به دی چې ډسپلن سره لاره پرېږدئ، خپل صفونه به وتړئ، مونږ به دی راولو لمونځ به کوئ، بیا به الوداعي دغه نه کوئ. دی مخکې ډېر لیټ شوي دي، نو د دې ځای نه چې ښه تأثرات جوړ او عقیدت او احترام برقرار وساتئ. الله دې تاسو ته د دې ټولو کلماتو د مستفید کولو مونږ او تاسو ته توفیق راکړي. حضرت صاحب نه درخواست کوم چې دعا به وکړي. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما،
ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفلوں میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، اے اللہ جو گناہ ارادے سے کیے معاف فرما، جو بنا ارادے ہوئے وہ بھی معاف فرما، اے اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما، اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، اے اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا، اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اے اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ طلباء کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما، اے اللہ اس جامعہ کو اپنے مقبول اداروں میں شامل فرما، اے اللہ جو بزرگوں کی نسبت یہاں جاری و ساری ہے اس کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما، اے رب کریم اپنی خصوصی رحمت کی نظر فرما، اے اللہ اس مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اے رب کریم ایک مرتبہ، اے اللہ ایک مرتبہ، اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں، اے اللہ ہم بھی سب کی طرح کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم تیرے ہیں، مگر اے اللہ آج کے اس مجمع میں ایک مرتبہ آپ فرما دیجیے کہ تم میرے ہو، ایک مرتبہ کہہ دیجئے، اے اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے آپ کی طرف سے کہیں آواز نہ آ جائے، محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا، تم اپنے عملوں کو دیکھو، اے اللہ ہمارے پاس عملوں کا کوئی ذخیرہ نہیں، ہم اے اللہ تہی دامن ہیں، بس آپ کے سامنے دامن ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، اے اللہ جس طرح ایک عیالدار اپاہج کسی سخی کے دروازے پہ اس امید سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا حق ختم ہو جائے گا، اے اللہ ہم اس عیالدار اپاہج سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ دنیا میں سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اگر آپ نے دروازہ کھول دیا ہمیں سعادت نصیب ہو جائے گی، اے اللہ ہماری فریاد کو سن لیجیے اور اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیجیے، اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے کریم آقا آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے اللہ ہماری حاضری کو قبول کر لیجئے، ہماری فریاد کو سن لیجئے اور شرف قبولیت عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کے پیارے اسلام کریم تھے انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اے اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کریم تھے انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شانی کریمی پہ بڑا ناز ہے، قرآن مجید میں آپ نے جگہ جگہ اس سے تذکرے کیے ہیں، اے اللہ آج اپنی شان کریمی کا اظہار فرما دیجیے، آپ بھی اپنے بندوں کو کہہ دیجیے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اے اللہ آپ یہ کہہ دیں گے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم بخشی بخشائے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، اللہ رحمت کی نظر ہم پر فرما دیجیے، ہمارے اختیاروں کو قبول کر لیجیے، اے کریم آقا ہم پر مہربانی کی نظر فرمائیے، اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، اے اللہ اس جگہ پر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اہل خیر کے دلوں کو متوجہ فرما دیجیے اور مسجد کی تعمیر میں آسانیاں فرما دیجیے، اے اللہ جو کام در میں سپنے اس کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں ان کو اللہ اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما لیجیے، رب کریم جو حضرات اس مجلس میں آنا چاہتے تھے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجیے، اے اللہ دور بیٹھی عورتیں بھی آمین کہہ رہی ہیں، اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجیے، اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں لوگ ان کے آنے کا احترام کرتے ہیں،
قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اگر آپ کے بندے اتنا احترام کرتے ہیں، آپ بھی اپنی بندیوں کے یہاں پر آنا قبول فرما لیجیے، اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرما لیجیے۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف لوٹتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی چولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہمیں بندوں کی چولیوں کو بھر دیجیے۔ آج کی اس محفل میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اور ہمیں نیکی تقویٰ کی زندگی عطا کرنے کا فیصلہ کر دیجیے۔ اے اللہ جو نیکی تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں، یہ کوئی ان لوگوں کا کمال تو نہیں ہوتا، آپ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے۔ اگر اللہ آپ ان کو یہ توفیق عطا فرماتے ہیں، اپنے ہم کمزور بندوں کو بھی یہ توفیق دے دیجیے۔ اللہ ہمیں بھی نیکی پر استقامت عطا فرمائیے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ ہمیں سنت کی اتباع عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دماغ کو علم نبی سے بھر دیجیے، ہمارے دلوں کو عشق نبی سے بھر دیجیے۔ اے اللہ جب موت کا فرشتہ آئے، ہمارے دماغ کو ٹٹولے تو علم نبی سے بھرا نظر آئے، دل کو ٹٹولے تو عشق نبی سے بھرا نظر آئے، آزاد کو ٹٹولے تو سنت نبی سے سجا نظر آئے۔ اللہ ہمیں اس حال میں موت عطا کیجیے، اور اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس ادارے کے جو بانی ہیں حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما دیجیے، اور ان کی جو نیک مرادیں تھیں اپنی اولاد کے بارے میں اللہ اس کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ دین کا مرکز ہے، آپ کی رحمت سے چل رہا ہے، اللہ ہمیشہ اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما دیجیے، اور دین کے جس جس شعبے میں بھی کام ہو رہا ہے اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دیجیے، اپنی مدد شامل حال فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کو دین کا قلعہ بنا، ہمارے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ ہمارے اقتصادی مسائل کو دور فرما، اللہ ہمارے ملک کے حکام کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اللہ اس ملک کا ایک اچھا باشندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، گھر کا ایک اچھا فرد بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی بھی حفاظت فرما، اللہ اپنی مدد و نصرت شامل فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ قبیلہ طے کی ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی، اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو اپنی چادر سے ڈھانپ لیا تھا۔ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجیے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجیے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجیے، اے اللہ حاجی مہاجی کو بھیج دیجیے، کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ جو دینی طبقوں کے اندر پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما، اے اللہ جو دین کے مخالف لوگ ہیں ان کو دین کی محبت عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا گہوارہ بنا، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ باران رحمت عطا فرما، ہمیں قید خالی سے محفوظ فرما، اے اللہ رحمتوں کی بارش عطا فرما، اور پانی والی بھی نفع دینے والی بارش عطا فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جو رزق کی طرف سے پریشان ان کی پریشانی دور فرما، جو صحت کی طرف سے پریشان ان کی پریشانی دور فرما، جو اولاد کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو دین کی رکاوٹوں کی وجہ سے پریشان ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ ہم پر اپنی خصوصی رحمت کی نظر فرما، آج کی مجلس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب